बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम पाँचवा पारा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे मज़मून आएंगे जिनको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मज़मून यहाँ पे क्यों आए हैं। यहाँ पर घरेलू ज़िंदगी के बारे में मज़मून आएंगे, मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात के बारे में मज़मून आएंगे, बच्चों के बारे में मज़मून आएंगे, ख़ास कर घरेलू ज़िंदगी के बारे में, और औरत का किरदार क्या होना चाहिए, आदमी का किरदार क्या होना चाहिए, इस बारे में मज़मून आएंगे। तो ये मज़मून क्यों आएंगे, ये कवानीन क्यों दिए गए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस्लाम में घर में और माशरे में जो कवानीन दिए गए हैं उनकी बुनियाद घर में बनती है। यानी हमारे जो इस्लाम ने कवानीन दिए हैं उनकी बुनियाद कहाँ बनती है? घर में बनती है। जैसे इमारत ईंट से बनती है, ऐसे ही माशरा फ़र्द से बनता है, एक इंसान से बनता है। ठीक है ना। अब माशरा हम ये तो नहीं कहेंगे कि हजूम है। हजूम में एक एक आदमी जो हरकत करेगा वो क्या होगा, वो उसको शो कर रहा होगा कि इसका अखलाक और तरबियत कैसी है। तो अगर एक फ़र्द घर में अमन सुकून से होगा तो ही वो माशरे में बेहतरीन किरदार अदा कर सकेगा। कुरान करीम ने घर को हसन करार दिया, हा सौद नून हसन, यानी किला में हो जाते, महसूर हो जाते। और निकाह को इहसान सौद से, एहसान उर्दू वाला नहीं, इहसान सौद अलिफ सा, जो आप अभी कुरान में पढ़ेंगे ना मुहसनात में सौद इस्तेमाल हुआ है, ये इसका नाम दिया गया है निकाह को इहसान का। ये इंसानों के माशरे की इकाई है और निकाह के ज़रिए इसकी किलाबंदी की जाती है, महफूज किया जाता है। किसको महफूज किया जाता है? घर को, जिसमें रहने वाले एक दूसरे का हकूक़ का ख्याल रखते हैं, पाक दामन रहेंगे ताकि आने वाले बच्चे का नसब महफूज रहे, आपस में मोहब्बत और एक दूसरे के लिए क़ुरबानी का जज्बा हो। जब ये जज्बा होगा तो ही ये किला महफूज रह सकता है। दर हकीकत घर एक छोटी सी रियासत होता है जिसकी हिफाजत और घर वालों की इखलाक व किरदार की दुरुस्तगी अव्वलीन फरीज़ा है। फिर इस रियासत का कोई ना कोई सरबराह होना चाहिए। बग़ैर सरबराह के तो कोई रियासत नहीं होती ना, उसका कोई सरबराह होना चाहिए और एक वज़ीर होना चाहिए जो उस पर अमल करे। अगर घर का कोई सरबराह ना हो तो हर एक अपनी मर्ज़ी करेगा, घर फिर लड़ाई झगड़े का मरकज़ बन जाएगा। मर्द की फ़जीलत इसमें बयान की गई है, उसकी वजूहात बयान की गई हैं कि मर्द जिस्मानी तौर पर मजबूत होता है, वो किले की हिफाजत कर सकता है, और घर जो है वो औरत संभालती है। अल्लाह ताला ने घर को, औरत को घर संभालने की एबिलिटी दी है, उसे सलाहियत दी है, उसे अहलियत दी है, वो बेहतरीन तरीके से घर संभालती है, बच्चों की तरबियत बेहतरीन तरीके से करती है। यही काम अगर मर्द करेगा तो गलतियों के साथ करेगा। इसी तरह से औरत को घर में रखा गया और घर के लिए बेहतरीन बनाया गया अल्लाह ताला ने। अगर औरत घर से बाहर निकलती है अपने शौक़ की खातिर या नौकरी करने की खातिर तो क्या होता है, उसका घर मुतासिर होता है। अगर ज़रूरत पड़ती है, कोई मजबूरी है तो और बात है, लेकिन उसमें भी घर लाजमी मुतासिर होता है। तो क्या होता है कि अल्लाह ताला ने जिसको जिस काम के लिए बनाया है उसे वही काम करना चाहिए। जैसे ईंट है, ईंट को कहाँ रखते हैं? दीवारों में रखते हैं। दरवाज़े को दरवाज़े की जगह रखते हैं। अगर हम ईंटों को दरवाज़े की जगह रखेंगे तो दरवाज़े की जगह ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो हर एक को उसकी जगह पे रखा जाता है। रोशनदान को रोशनदान पे, खिड़कियों को खिड़कियों की जगह रखा जाता है, फ़र्श को फ़र्श की जगह, हर एक की जगह मखसूस होती है। अगर हम उसकी जगह से हटा दें तो फिर क्या होता है, वो घर नहीं रहता, वो चीज़ दुरुस्त नहीं रहती। तो हर एक को उसकी दुरुस्त जगह पे रखना चाहिए। औरत की जो बेहतरीन जगह है वो क्या है? घर, और घर को संभालना, घर के काम काज करना, और फिर घर के बच्चों को और अपने बच्चों को जो है वो उनकी तरबियत करना। और आदमी जो है उसका काम जो होता है वो बाहर जाके दौड़ धूप करके जिस्मानी मुशक्क़त करके वो कमा के लाता है। घर में अगर औरत नेक होगी, वफ़ादार होगी तो बच्चों की तरबियत अच्छी होगी, घर का माहौल पुरसुकून होगा,
تو ہی معاشرہ آگے بڑھے گا۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ یہ 5واں پارہ شروع کرتے ہیں۔ تو انہی باتوں کو مد نظر رکھ کر آپ سنیں گی اور آپ کو پتہ چلے گا، دیکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں قوانین دیے ہیں۔ اس لیے کہ ریاست یعنی ایک گھر جو چھوٹی سی ریاست ہوتا ہے وہ بہترین طریقے سے اس کے رہنے والوں کو وہاں پرورش کر سکیں، اس گھر میں امن ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے، تو ہی معاشرہ بہترین بن سکتا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 1 سے اور 43 تک سورہ نساء میں حسن معاشرت کے احکامات دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم۔ تمام شوہروں والی عورتیں بھی حرام ہیں مگر وہ کنیزیں جو تمہارے قبضے میں آ جائیں، یعنی شوہر والی عورتیں کسی دوسرے آدمی سے نکاح نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ محصنات کا ذکر کیا۔ محصنات کیا ہے؟ حسن یعنی احسان، یعنی قلعے میں رہنے والی عورتیں، یعنی محفوظ۔ اب دیکھیں ایک عورت اپنے گھر میں، ایک شوہر والی عورت، ایک بچے والی عورت، ایک شادی شدہ عورت اپنے گھر میں محفوظ ہوتی ہے۔ اگر ایک خاتون کی اگر شادی نہیں ہوئی ہے، والدین نہیں ہو، تو پھر وہ کیا ہے، محفوظ نہیں ہوں گی۔ وہ کدھر جائے، گھر اس کا کہاں ہو، کون اس کی کفالت کرے، کس کے ساتھ وہ اپنی ذمہ داریاں دے، تو وہ اس طرح سے محفوظ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شوہر والی عورتیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کے لیے حرام ہوتی ہیں، کسی دوسرے آدمی سے کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک وہ ایک نکاح میں موجود ہو، مگر وہ کنیزیں جو تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ تمہارے لیے یہی اللہ کا قانون ہے۔ اچھا، کنیزوں کے بارے میں یہاں کیوں حکم دیا، لونڈیوں کے بارے میں کیوں حکم دیا؟ اس زمانے میں تو لونڈی اور غلام تھے، آج تو الحمدللہ لونڈی اور غلام نہیں ہیں، مگر جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ ہونے میں کیا ہوتا ہے، جب ایک ملک دوسرے ملک کو فتح کرتا ہے تو وہاں کی عورتیں بچے غلام بنا لیے جاتے ہیں۔ تو پھر آپ لوگوں نے دوسرے ملک میں دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی کافر ملک جو ہے کسی مسلمان ملک پہ جب حملہ کرتا ہے یا دوسرے ملک پہ حملہ کرتا ہے تو وہاں کے ساری چیزیں نیست و نابود کر دیتا ہے۔ وہاں کی بچیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ فوجی یا جو بھی حملہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان عورتوں کی عزت اتار دیتے ہیں، اور فوجیوں کو عام اجازت دی جاتی ہے کہ جس عورت سے چاہیں زنا کر لیں۔ یہ صرف زنا ہی نہیں رہتا بلکہ ایک وحشیانہ فعل بن جاتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے ایسی عورتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے چند پابندیاں لگا دی ہیں۔ اب اسلام تو نہیں چاہتا کہ اگر جنگ کی جائے اور عورتیں ایسے قبضے میں آ جائے تو نعوذ باللہ ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر کھلم کھلا فحاشی کرنے لگیں، کھلم کھلا زنا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اور پھر جب معاشرے میں ایسے پھیل جائیں گی عورتیں، جگہ جگہ عورتیں بیٹھی ہوں گی، تو کیا ہوگا، ہمارے گھر کے مرد بھی خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی حفاظت کے لیے قانون بنا دیا ہے کہ اگر جنگ ہو اور تمہارے ہاتھ میں لونڈیاں آ جائیں تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں فحاشی نہ پھیلے، بے حیائی نہ پھیلے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن ایک لشکر اوطاس کی طرف روانہ کیا۔ ان کا دشمن سے مقابلہ ہوا، مسلمانوں نے فتح پائی، بہت سے قیدی ہاتھ آئے۔ صحابہ کرام نے ان قیدی عورتوں سے صحبت کرنے کو گناہ سمجھا کہ ان کے مشرک شوہر موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر عدت کے بعد ان لونڈیوں کو ان کے لیے حلال کر دیا۔ اس آیت اور مدرسے اور ان حدیثوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے، پھر ان باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ صرف قیدی عورت سے تمتع کیا جا سکتا ہے جو امیر لشکر دیگر اموال غنیمت کی طرح کسی مجاہد کی ملکیت میں دے۔ یعنی امیر لشکر جو ہوتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف جو ہوتا ہے، جب جنگ ہوتی ہے، جب ان کے ہاتھ میں قیدی عورتیں آتی ہیں، وہ قیدی عورت کو جس فوجی کو چاہے امیر لشکر دے گا۔ جب امیر لشکر دے گا یا گورنمنٹ دے گی تو کیا ہوگا، ایک طرح سے اس کا نکاح ہو جاتا ہے، اور ایک طرح سے گورنمنٹ جو ہے یا امیر لشکر جو ہے اس کا ولی بن جاتا ہے، اور آدمی نے چونکہ جنگ لڑی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اس کا مہر قرار پاتا ہے، اور وہ عورت جو ہے اس کے نکاح میں یوں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے یعنی چیف آف آرمی اسٹاف کے دینے سے پہلے یا امیر لشکر کے دینے سے پہلے اگر آدمی اس سے تعلق قائم کر لے تو وہ دو گناہوں کا مرتکب ہوگا، ایک زنا کا مرتکب ہوگا، دوسرا مشترکہ اموال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں خیانت کا مرتکب ہو جائے گا، یعنی مال غنیمت میں اس نے خیانت کی۔ نمبر 2، امیر لشکر کا کسی عورت کو کسی کی ملکیت میں دینے کے بعد اس سے نکاح کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ امیر لشکر اسے دے چکا ہے، سب کے سامنے گواہ بنا کے کہ میں اس کو اسے دے رہا ہوں۔ ملکیت میں دے دینا ہی کافی ہوتا ہے اور اس کا سابقہ نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ جنگ کی ایک خوفناک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب قیدی عورتیں ہاتھ آتی ہیں، اب قیدی عورتیں کون ہوتی ہیں، وہاں کے رہنے والی عزت دار عورتیں ہوتی ہیں، وہ جب قید میں آ جاتی ہیں تو ان کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ جب قید میں آ گئیں تو ان کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں خود بخود، یعنی اگر یہاں سے اگر خدا نہ خواستہ حملہ ہو، یہاں سے عورتیں قید بنا کے لے کے جائیں تو یہاں کی عورتوں کے نکاح خود بخود ختم ہو جائیں گے،
ٹوٹ جائیں گے اور پھر وہ وہاں سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا، یہ جو بھی۔ تو اسی طرح سے جب عورتیں قید ہو کے آتی ہیں تو ان کے نکاح خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں، پھر ان کو امیر لشکر اپنے فوجیوں میں سے جس کو چاہے دیتا ہے، وہ اس کا نکاح قرار پاتا ہے۔ تقسیم کے بعد ایسی عورت سے فوری طور پر ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا جب تک اسے ایک دفعہ پیریڈز نہ آ لیں، یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ پریگننٹ ہے یا نہیں ہے۔ اگر پریگننسی ہوگی تو جب تک پریگننسی ختم نہیں ہوتی وہ اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا، اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، ایسی عورت سے صرف وہی شخص ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے جس کی ملکیت میں دی گئی ہوتی ہے، اسی سے اس کا نکاح ہوتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اگر اس قیدی عورت سے اولاد پیدا ہوگی تو اسے پھر فروخت نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایسی قیدی عورت کو اس کا مالک کسی کے نکاح میں دے دے تو پھر اس سے وہ دوسری خدمت تو لے سکتا ہے لیکن ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ یعنی مالک ہے، اسے امیر لشکر نے دے دیا، وہ اس کی بیوی ہے، اگر وہ اسے بیوی نہیں رکھنا چاہتا تو وہ کیا کرے گا، اس کا نکاح کسی اور سے کر دے گا تاکہ وہ پاک زندگی گزارے، لیکن پھر اس کا مالک جو ہے نا، وہ جس نے اسے بیچا ہوگا، وہ اس سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ پھر جب عورت سے مالک کی اولاد پیدا ہو جائے تو مالک کے مرنے کے بعد وہ اولاد خود بخود آزاد ہو جائے گی۔ شرعی اصطلاح میں ایسی عورت کو ام ولد کہا جاتا ہے۔ اگر امیر لشکر یا حکومت ایک عورت کو کسی کی ملکیت میں دے دے تو پھر وہ خود بھی اس کو واپس لینے کی مجاز نہیں ہوتی۔ پھر اس کے علاوہ یہاں پر ان شرائط کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پاکیزہ ترین کی صورت پیش کر دی گئی کہ عورت جو ہے جو قید ہو کے آتی ہے وہ پھر معاشرے میں بے حیائی نہیں پھیلاتی، معاشرے میں فحاشی نہیں پھیلتی، جبکہ جن علاقوں میں، جن قوموں میں یہ کام نہیں کیا جاتا وہاں پہ قیدی عورت کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی آ کے اس سے جو ہے وہ اس سے فحاشی کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہر طرح سے زیادتی کی جاتی ہے، پھر اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا معاشرے میں، جبکہ ہمارے مذہب نے ایسی عورت کو ایک مقام دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بشرطیہ کہ اس کے سوا جتنی بھی عورتیں ہیں انہیں اپنے مال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا، بشرطیہ کہ اس سے تمہارا مقصد نکاح میں لانا ہو، محض شہوت رانی نہ ہو۔ پھر ان میں سے جن سے تم نکاح کا لطف اٹھاؤ انہیں ان کے مقررہ حق مہر ادا کر دو۔ ہاں، اگر مہر مقرر ہو جانے کے بعد زوجین میں باہمی رضامندی سے کچھ سمجھوتا ہو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا۔ یعنی دیکھیں مہر کی بات کی گئی ہے کہ مہر لازمی دینا ہے، کوئی یہ نہیں کہا کہ تم نے جو ہے نا اس کو اتنے لاکھوں یا اتنے ہزاروں کا اس کو زیور بنا کے دینا ہے، یا پھر اس کے کپڑے بنا کے دینے ہیں، یا پھر جہیز یا بری بنا کے دینا ہے، یا اس کو گھر کچھ نہیں، صرف مہر۔ اور مہر کے نام پہ لوگ کیا ہوتے ہیں، پیچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ذرا سا مہر رکھتے ہیں۔ کل ہم جب گئے تھے تو ایک عورت مجھے بتا رہی تھی کہ اس کی 26-27 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کی بہنوں کی اس کے والد نے صرف 25 روپے مہر رکھا تھا، صرف 25 روپے مہر میں اپنی بیٹی دے دی۔ اور مہر اپنی لڑکے کی حیثیت کے مطابق رکھنا چاہیے، اور مہر اچھا ٹھیک ٹھاک رکھنا چاہیے نارمل طریقے سے۔ 25 روپے تو کوئی مہر نہیں ہے نا، وہ تو 32 روپے سے بھی کم کر دیا انہوں نے، اتنی ہلکی لڑکی نہیں، اسے شرعی طور پر جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ کتنا ازواج مطہرات کا مہر رکھا گیا تھا، اس کے مطابق آج جو لڑکا ہوتا ہے جس کی شادی ہو اس کی حیثیت کے مطابق، جتنی اس کی نوکری ہے، جتنی اس کی انکم ہے، اس کے مطابق مہر رکھا جانا ضروری ہے، اور اسی وقت نکاح کرتے ہی ساتھ ہی لڑکی کو مہر دے دینا چاہیے، ہاتھ میں لے کے رکھنا چاہیے، پہلے سے پیسے نکلوا کے رکھنے چاہیے اور بچی کو دے دینا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص کسی آزاد عورت کو نکاح میں لانے کی قدرت نہ رکھتا ہو وہ کسی مومنہ کنیز سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو۔ اب ظاہر ہے شادی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے چاہیے، مہر دینے کے لیے چاہیے، تو اگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو مومنہ لونڈی سے نکاح کر لے تاکہ اس کو کم پیسے دینے پڑتے ہیں، اس کو آدھا مہر دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جتنا آدمی دے سکتا ہے اس سے آدھا مہر دے میں وہ لونڈی سے، مگر وہ مومنہ ہو اس سے شادی کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کا حال خوب جانتا ہے، کوئی عورت آزاد ہو یا کنیز سب ایک ہی جنس سے ہیں، لہٰذا ان کے مالکوں کی اجازت سے تم ان سے نکاح کر سکتے ہو اور دستور کے مطابق انہیں ان کے حق مہر ادا کرو۔
اب یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب بھی کوئی لونڈی ہوتی ہے تو اس سے نکاح کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں کیا کانسیپٹ تھا کہ لونڈی جو ہے وہ بغیر نکاح کے لوگ رکھتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ نہیں، جب تک ہم قرآن نہیں پڑھتے اس کو سمجھتے نہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ آگے اللہ تعالیٰ جی فرماتے ہیں تاکہ وہ حصار نکاح میں آ جائیں اور وہ شہوت رانی کرتی نہ پھریں، نہ خفیہ دوستی کریں، پھر نکاح میں آ جانے کے بعد اگر بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا سے آدھی ہے۔ کیوں آدھی ہے؟ کیونکہ ان کو سہولیات بھی آدھی ملی ہیں۔ یہ سہولت تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جو زنا کے گناہ میں جا پڑنے سے ڈرتا ہو اور تم صبر و ضبط سے کام لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اب آگے آئیں گی آیتیں جس میں یرید اللہ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یہ ذکر کیا جائے گا۔ تو بار بار دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آخر کیا ہم سے چاہتے ہیں۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ واضح طور پر تمہیں بتا دے اور ان لوگوں کے طریقوں پہ تمہیں چلائے جو تم سے پہلے گزر چکے اور تم پر نظر رحمت سے متوجہ ہو۔ اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر نظر رحمت سے متوجہ ہو، مگر جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ کر دور چلے جاؤ۔ اور کیا اللہ چاہتا ہے؟ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے رسم و رواج کی پابندیوں کو ہلکا کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے چوری، ڈاکہ، غبن، سود، پھر لاٹری، جوا، سٹہ بازی، بیمہ پالیسی، پھر کسی کوئی کاروبار کرتے ہوئے کوئی چیز بیچتے ہوئے اس کا عیب چھپانا، جانور کا دودھ روک کے بیچنا، پھر یہ دکھانا کہ یہ اتنا سارا دودھ دیتا ہے، 2 دن سے اس کا دودھ روک لو، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، دوسروں کو پھنسانے کے لیے بولی چڑھانا، جو اشیاء حرام ہیں ان کی خرید و فروخت جیسے شراب کی سوداگری کرنا یا ان اشیاء کی جو شراب خانے میں استعمال ہوتی ہے، مردار کا گوشت، اور آپ کو پتہ ہے مردار کا گوشت کتنا ہمارے معاشرے میں بیچا جاتا ہے، تصویریں، مجسمے، فحاشی پر مشتمل کتابیں، تصویریں، کسی حرام کاروبار کے لیے دکان یا مکان کرائے پہ دینا، کاہن کی کمائی لینا، فاحشہ کی کمائی لینا، کتے کی کمائی وغیرہ، یہ سب باطل کے طریقے سے ہیں۔ پھر حکومت کے ذریعے دوسروں کے مال بٹورنا، مثلا لین دین کے جھوٹے مقدمات قائم کرنا، رشوت سے تانی لینا، لوگوں کی زمین قبضہ کر لینا اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق لین دین پر مجبور کرنا، یہ سب باطل طریقے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضامندی سے اگر آپس میں لین دین کرو اور اپنے آپ کو قتل یعنی آپس کی رضامندی سے اگر تم تجارت کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ جو شخص ازراہ ظلم زیادتی ایسے کام کرے گا ہم جلد ہی اسے دوزخ میں ڈال دیں گے، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم، جن بڑے بڑے گناہ کے کاموں سے تمہیں منع کیا گیا ہے اگر تم ان سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو تم سے محو کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ کبیرہ گناہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری کہ کسی بت کے آگے ہم ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہوں۔ جو ہمارے ہاں شرک پھیلا ہوا ہے مزاروں پر، اور آپ کو پتہ ہے بری امام میں کس قدر کے لوگ جاتے ہیں وہاں پر، کتنی دیگوں کا کاروبار ہوتا ہے اور کیا کوئی بہت سخت قسم کا یہ شرک ہے۔ پھر لاہور میں جو ہے وہ عبد القادر جیلانی، وہ خود تو ایسے نہ تھے لیکن ان کے پیروکاروں نے کیا کیا، ان کے قبر کو جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ طرح طرح کے شرک ہوتے ہیں۔ داتا صاحب ان کا نام لیا جاتا ہے، حالانکہ داتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ داتا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کا نام غوث اعظم رکھ دیا، کسی کا نام کچھ رکھ دیا، تو یہ شرک سے بچو۔ شرک کا ایک ذرہ، دیکھیں بالٹی میں ایک پانی ہوتا ہے، اگر ایک پیشاب کا چھینٹا اس میں پڑ جائے تو کیا آپ اس کو استعمال کریں گے؟ شک بھی آ جائے کہ ہو سکتا ہے میرا بچہ یہاں پیشاب کر کے کیا ہو سکتا ہے شک، تو آپ اس پانی کو سارا بہا دیں گے، اسے استعمال نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت بلند ہے، عظیم ہے، اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تو
اس کی صفات بہت زیادہ ہیں، ہم ان کو سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ شرک کرنے والا جو ہے وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ فرمایا شرک باللہ، جادو کرنا، ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، سود کا کاروبار کرنا، سود دینا، یتیم کا مال کھا جانا، میدان جنگ سے فرار ہونا، پاک باز بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ دیکھیں پاک باز بھولی بھالی مومن عورتیں کون سی یہ عورتیں ہوتی ہیں؟ جب آپ سوشل میڈیا میں جاتے ہیں، کسی کی کوئی ایک بات، کوئی کمنٹس میں ایک بات پاس کر دیتا ہے، پھر سب لوگ وہی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں ہوتا جو ہم کہہ رہے ہیں یہ بات درست بھی ہے یا نہیں، اور بھولی بھالی عورتوں پر، پاک باز عورتوں پر خواہ مخواہ تہمت لگائی جاتی ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم کھیل کھیل میں اور ایک دوسرے کو کمنٹ پاس کرنے کے چکر میں اور صرف اپنی زبان کا مزہ لینے کے لیے کسی کا تو اسکینڈل ہم اتنا مشہور کر دیں اور اس میں ایسی کوئی بات ہی نہ ہو، اور قیامت کے دن ہم ہی پھنس جائیں کہ ہم نے فلاں کے پر بہتان لگایا تھا جو ہمارے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے اس کی فضل کی دعا کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اور ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ جو کچھ ترکہ والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ دیں، ہم نے اس کے وارث مقرر کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت مقرر کر دی ہے، اور وہ لوگ بھی جن سے تم نے عقد یعنی موالات باندھ رکھا ہے، لہٰذا انہیں ان کا حصہ دے دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر اور ناظر ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مرد عورتوں کے معاملات کے ذمہ دار اور منتظم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ مرد قوام کس لحاظ سے ہے؟ قوام کا معنی ہوتا ہے سرپرست، سربراہ اور منتظم، یعنی انتظام کرنے والا، یعنی ایسا شخص جو کسی دوسرے کی تمام تر معاشی اور معاشرتی ذمہ داریاں پورے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ پھر مردوں کے قوام ہونے کی اللہ تعالیٰ نے دو وجوہات بیان کر دی ہیں۔ ایک یہ کہ مرد اپنی جسمانی ساخت کے لحاظ سے عورتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، مشقت کے کام جتنا مرد کر سکتے ہیں عورتیں نہیں کر سکتی۔ پھر چنانچہ رسول اللہ نے فرمایا مرد اپنے اہل بیت پر حکمران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پہ حکمران ہے، اس سے اس کے متعلق باز پرس ہوگی۔ تو مرد جو ہے جسمانی لحاظ سے مضبوط ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ وہ کما کے لاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قوام بنایا ہے۔ اب دیکھیں ہم جو بھی استعمال کرتے ہیں، سونے سے لے کر پھر دوبارہ کھانے پینے اور ہماری جسمانی ضروریات، اور پھر ہماری کھانے پینے کی ضروریات، میڈیکل ضروریات، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کون کرتا ہے؟ ہمارے شوہر کرتے ہیں الحمدللہ۔ بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، پانی کا بل ہے، اور گھر میں کوئی چیز خرید کے لانی ہے، ہر چیز کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے ہم نے اپنے ہسبینڈ کو ATM مشین بنایا ہوا ہوتا ہے کہ بس ان سے پیسے لینے اور کام کرنے، تو ہم کسی بھی طریقے سے ان سے بے نیاز نہیں رہ سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام بنایا۔ عورت اگر نوکری بھی کرتی ہے نا تو اس کی نوکری میں ایسی بات نہیں ہوتی، یا تو صرف وہی کمانے والی ہو تو علیحدہ بات ہوتی ہے، لیکن اصل میں اگر عورت کمائے بھی تو پھر بھی آدمی جو ہے وہی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ لہٰذا نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہو۔ ابھی ہم نے پہلے دیکھا خلاصے میں کہ نیک عورتیں کیوں ضروری ہیں، کیونکہ یہ گھر ایک قلعے کی مانند ہوتا ہے، اس میں عورت کو بھی نیک ہونا لازمی ہوتا ہے تاکہ آدمی جو ہے وہ اپنے کام بہتر طریقے سے کر سکیں۔ نیک عورت کی صفات کیا بیان کی گئی ہیں؟ اس مختصر سی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی سی بیوی کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ 2 شوہر کی موجودگی سے تعلق رکھتی ہیں اور 2 اس کی غیر موجودگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کی موجودگی سے متعلق یہ ہے کہ جب شوہر گھر میں ہو یا باہر سے کام کاج کے بعد گھر میں آئے تو اس کی بیوی خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرے، اس کا جسم اور اس کے کپڑے پاک صاف ستھرے نیٹ اینڈ کلین ہو، وہ اپنے خاوند کا دل موہ لے اور خاوند اسے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ دوسری یہ کہ خاوند اسے اگر کھانے پینے سے متعلق کسی بات کے لیے کہے تو فوراً اسے کر دے،
اور جب گھر میں نہ ہو تو کسی غیر مرد کو گھر میں داخل نہ ہونے دے، نہ ہی خود کسی غیر مرد سے آزادانہ طور پر بات کرے اور اسے کھلے گپے مارے۔ یعنی ہمارے یہاں ہمارے اسلام نے اس بات سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ تم ضروری بات تو غیر مرد سے کر سکتی ہو، لیکن اس کے ساتھ خوش گپیاں مارنا اور آزادانہ ملنا جلنا، اسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ نیز اپنے شوہر کی گھر کی امانت دار ہوتی ہے، اس کے مال کو نہ فضول کاموں میں خرچ کرتی ہے، نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یعنی اگر شوہر نے اسے وہ دی ہے، کچن کا خرچہ دیا ہے یا بجلی کا بل دیا ہے یا گیس کا بل دیا ہے، کہا کہ یہ ادا کر دینا، تو عورت کہے کہ میں جو ہے اسے صدقہ خیرات کر دیتی ہوں، تو اس چیز کی اجازت نہیں۔ ہاں، اگر شوہر اسے پاکٹ منی دیتا ہے تو پھر وہ پاکٹ منی اس کی اپنی ہوتی ہے، اس کو وہ صدقہ خیرات میں استعمال کر سکتی ہے۔ پھر یہ کہ اس کا مال ذاتی ہو، یعنی ذاتی مال ہو، اس کے اپنے پاس اپنا مال ہو، پھر وہ اسے جیسے چاہے مرضی استعمال کرے، اور پھر وہ چوری چھپے اپنے خاوند کے مال میں سے اپنے میکے والوں کو نہ دینا شروع کر دے۔ اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے، مگر جب خاوند کوئی ایسا کام بتائے جو گناہ کا کام ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مقابلے میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، مثلا مرد اسے نماز کی ادائیگی پہ روکے، پردہ کرنے سے روکے، یا شرک اور بدعت والے کاموں پہ مجبور کرے، تو اس سے انکار کر دینا ضروری ہے، ورنہ گناہ گار ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر عورت کا خاوند اس کے پاس موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہ رکھے۔ یعنی نفلی روزہ رکھنا ہے تو اپنے شوہر سے پوچھے میں نے نفلی روزہ رکھنا ہے، رکھ لوں۔ اگر تو اس کا شوہر خوشی سے اجازت دیتا تو ٹھیک ہے، نہیں تو گھر میں ہوتا ہے نا شوہر، اب اس کا دل کرتا ہے کہ کھانا بھی اچھا پکے، بچے گھر میں سب فیملی بیٹھ کے کھانا کھائے، بچے بھی آئیں، اب وہ جب کھانا بھی اچھا پکا سب کچھ، اب جب کھانا کھانے لگے پتہ چلا بیوی نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو پھر اس کا موڈ خراب ہو سکتا ہے، تو اس کی اجازت سے نفلی روزہ رکھیں۔ مثلا عورت اپنے خاوند کو ہمسر، پھر اس کے علاوہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو۔ سرکشی کے عربی یہاں پہ نشوزہن، نشوز سے استعمال کیا گیا ہے۔ نشوز کا معاملہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے خاوند کو تو اپنے سے کم تر سمجھے، یا اس کی سربراہی کو اپنے لیے توہین سمجھ کر اسے تسلیم نہ کرتی ہو، اس کی اطاعت کی بجائے اس سے لڑائی جھگڑا کرے، خندہ پیشانی سے آنے کی بجائے بدتمیزی کرے، بد اخلاقی کرے، سرکشی پہ اتر آئے، بات بات پر ضد اور ہٹ دھرمی دکھاتی ہو، مرد پر ناجائز قسم کے تہمات لگاتی ہو، یہ بات نشوز کے معنی میں داخل ہیں۔ ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو 3 قسم کے ترتیب وار اقدام اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ اسے نرمی سے سمجھائے کہ اس کا رویہ کا انجام کیا ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ کم از کم اپنی بہتری اور مفاد کی خاطر گھر کی فضا کو مقدر نہ بنائے۔ پھر اگر وہ خاوند کے سمجھانے بجھانے کا بھی اثر قبول نہیں کرتی تو خاوند اس سے الگ کسی دوسرے کمرے میں سونا شروع کر دے اور اسے اپنے ساتھ نہ سلائے۔ اگر اس عورت میں کچھ بھی سمجھ بوجھ ہوگی اور اپنا برا بھلا سمجھنے کی تمیز رکھتی ہوگی تو اپنے خاوند کی اس ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ پھر بھی اگر اسے ہوش نہیں آتا تو تیسرے اور آخری حربے کے طور پر مارنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، مگر چند شرائط کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا خبردار، عورتوں کے متعلق نیک سلوک کی وصیت قبول کرو، وہ تمہارے پاس صرف تمہارے لیے مخصوص ہیں، اس کے سوا تم ان کے کچھ بھی مالک نہیں ہو۔ پھر اس کے بجز اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کریں، یعنی اگر وہ کھلی بے حیائی کریں تو وہ ایسا کریں تو تم انہیں بستروں سے علیحدہ کر سکتے ہو اور اس طرح مار سکتے ہو کہ ان کو چوٹ نہ پہنچے۔ جو کھلی بے حیائی کرتی ہیں، زنا کرتی ہیں، اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب کھلی بے حیائی یہ کرتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے تو کسی کے ساتھ تعلقات ہیں، اور شبہ کے تعلقات کے شبہ میں اس کو قتل ہی کر دیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا، کیا غیرت کے نام پہ قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے کہ اگر تمہیں یہ کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کھلی بے حیائی کر رہی ہیں تو انہیں بستروں میں الگ کر سکتے ہو اور اس طرح مار سکتے ہو کہ انہیں چوٹ نہ آئے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ ان کو ایسی مار مارنی چاہیے جیسے ایک مسواک لے کے اسے آپ اس کو یعنی اس کو ٹچ کریں۔ مسواک سے یا ٹوتھ برش سے کتنی چوٹ لگ سکتی ہے، بالکل ہلکی، یعنی اس کو خبردار کرنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام نہ کرو۔ مارنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مار مار کے اس کی ہڈی توڑ دو اور اس کے ساتھ ایسا مارو جیسے ایک جانور کو یا کسی کو مارا۔ جانور کو بھی نہیں مارنا چاہیے، کسی کو بھی ایسے، لیکن ایسی مار سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کو مارو نہیں، نہ اسے برا بھلا کہو، نہ اسے چھوڑو مگر گھر میں، یعنی گھر میں ہی اس سے اپنا بستر علیحدہ کر لو، گھر سے نکالو نہیں۔
اور اگر مارنے کے بغیر بھی عورت کے راہ راست آنے کا کوئی امکان نہیں تو یہ سوچ کے مارے کہ ممکن ہے رات کو اسے بیوی کی ضرورت پیش آ جائے اور اسے منانا پڑے، یعنی اتنا مارے کہ پھر دوبارہ اس کے پاس جا سکے، اتنا نہ مارے غلاموں کی طرح بے تحاشا کہ پھر دوبارہ اس سے بات ہی نہ کر سکے۔ ایک حدیث کے مطابق کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی یا ملازم یا بال بچوں کے منہ پہ مارے۔ تیسری پابندی یہ ہے کہ ایسی مار نہ مارے جس سے اس کی بیوی کو کوئی زخم آ جائے یا اس کی کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے۔ ان حدود قیود کے ساتھ خاوند کو ایسی اضطراری حالت میں بیوی کو مارنے کی اجازت دی گئی، یعنی جب بیوی شوہر کو پتہ چلے کہ میری بیوی بدکاری کر کے آئی ہے، فحاشی کر کے آئی ہے، تو ظاہر لازمی طور پر اسے غصہ آئے گا، لیکن ایسے نہیں مارو کہ اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے یا کوئی اس کے ساتھ کوئی زخم آ جائے، بلکہ مسواک کو لے کر اس کو اپنے بیوی کو ایک ٹچ کرے، اس کو ٹھوکا دے کہ بھئی اس کو خبردار کرے کہ یہ کام تم نے آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ اگر وہ باز آ جاتی ہے تو محض ان پر اپنا روب داب قائم کرنے کے لیے پچھلی باتیں یاد کر کے ان سے انتقام نہ لو اور اس اجازت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، اور اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے جو بلند مرتبہ اور تم پر پوری قدرت رکھتا ہے، تم سے تمہارے اس جرم کا ضرور بدلہ لے گا۔ یعنی اگر آدمی بھی بیوی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا۔ اگر میاں بیوی کے تعلقات سنورنے میں نہیں آ رہے ہوں اور ان میں سے ہر کوئی دوسرے پہ الزام تھوپ رہا ہو تو طلاق سے پہلے فریقین اپنے اپنے خاندان میں ایک ثالث منتخب کر لیں جو پوری صورتحال کو سمجھ کر نیک نیتی سے اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ثالث طرفین کی طرف سے، یعنی میاں کی طرف سے ایک خاندان میں ایک آدمی ہوگا جو سمجھدار ہوتا ہے، عورت کی طرف سے خاندان میں ایک آدمی ہوگا جو آپس میں بات چیت کریں گے، اور پھر آپس میں میاں بیوی اور ان دونوں کو بٹھا کے بات چیت کریں گے، پھر جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور باخبر ہے، اور اللہ کی عبادت کرو یہاں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہاں اللہ کے حقوق کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، والدین سے اچھا سلوک کرو، نیز قریب رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار ہمسائے، اجنبی ہمسائے، اپنے ہم نشین اور مسافر، ان کا خیال رکھو اور ان سب سے اچھا سلوک کرو، نیز ان لونڈی غلاموں سے بھی جو تمہارے قبضے میں ہیں۔ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی لونڈی غلام ہے، یا گھر کی ماسیاں نہیں، یا گھر کی ماسیاں لونڈی نہیں ہوتی کیونکہ یہ اجرت لے کے جاتی ہیں، لونڈی غلام اور ہی چیز ہوتی ہے جن کا ہم نے ابھی ڈیفینیشن پہلے پڑھ لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لائے تو اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کے کھلائے، اور اگر کھانا کم ہو تو بھی اسے لقمہ یا 2 لقمہ دے دے، کیونکہ اس نے پکانے کی گرمی اور دھواں برداشت کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً مغرور اور خود پسند بننے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ یہاں پر بخل کی مذمت کی گئی ہے۔ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ مال دے رکھا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی حیثیت کے مطابق نہ اپنی ذات پہ نہ خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نہ ہی اس سے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، اور اپنی حیثیت بھی اتنی گری ہوئی گزارتے ہیں۔ یہ انتہا درجہ کا بخل ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ چنانچہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ جب کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو، یعنی اس کی طرز و بود باش، یہ رہنے سہنے کا طریقہ، اس کا گھر، اس میں گھر میں چیزیں، اس کا لباس، اس کی خوراک اور صدقہ خیرات، ہر چیز سے اللہ کی دیوی نعمت کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی پتہ چلے، جیسے پتہ چلتا ہے، یعنی اسٹیٹس کا پتہ چل جائے کہ یہ بندہ کتنا کماتا ہے، اس کے اسٹیٹس سے واضح ہو۔ ایسے کفران نعمت کرنے والوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی جو خرچ تو کرتے ہیں مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسی صفات رکھنے والے، یعنی جو خرچ تو کرے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے۔ آیت نمبر 38 میں جس شخص کا شیطان ساتھی بن گیا تو وہ بہت برا ساتھی ہے، اور ان کا کیا بگڑتا تھا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے۔ جو اللہ نے انہیں مال و دولت دیا تھا اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اللہ انہیں خوب جاننے والا۔ دیکھیں ایک جو خاندان ہوتا ہے نا، اس میں کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی اچھا ہوتا ہے، کسی میں بہت زیادہ وسعت ہوتی ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے اونچ نیچ رکھی ہوتی ہے؟ ایسے اونچ نیچ اس لیے رکھی ہوتی ہے کہ جو امیر ہوتا ہے، جس کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں، اس کے دل میں رحم آئے
اور اپنے رشتہ دار کو دیکھ کے رحم آئے اور وہ کہے کہ ہاں اس کو بھی کپڑے چاہیے، اس کے بچے کو بھی سب کچھ چاہیے، تو وہ اپنے میں سے پیسے نکال کے دے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو سب کو برابر کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کو دے سکتا ہے، جب اس ایک آدمی کو دیا ہے تو دوسرے کو بھی دے سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے دوسروں کے اوپر رحم کھائیں اور ان کا خیال کریں، آپس میں محبت ہو، معاشرے میں محبت ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم، جس کو زیادہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جس کے پاس کم ہے اسے دو، اللہ تو کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہے تو اللہ اسے دگنا چگنا کر دے گا اور اپنے ہاں سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ ذرا سوچو اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لے آئیں گے اور پھر ان گواہوں پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنا دیں گے۔ اس دن جن لوگوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی یہ آرزو کریں گے کاش زمین پھٹ جائے وہ اس میں سما جائیں، وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ آج جو پیغمبروں کو نہیں مانتا، جو رسول کو نہیں مانتا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، جو اس قرآن کو نہیں مانتا، قیامت کے دن جب ہر امت سے پوچھا جائے گا تمہارے پاس تمہارا رسول آیا تھا، اس نے کیا تعلیم دی تھی، ہر کوئی بتائے گا ہاں ہمیں یہ تعلیم دی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ اگلے تمہارے پیغمبر آئیں گے تو ان کی تم نے اطاعت کرنی ہوگی، اور پیغمبر آئیں گے وہ اور جو کتاب لائیں گے ان کی وہ کہیں گے ہاں انہوں نے ہاں کہا ہوگا، لیکن پھر جب اللہ کے رسول آ گئے اور قرآن آ گیا تو پھر انہوں نے اطاعت نہیں کی بہت سے لوگوں نے، تو پھر کیا ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے وہ کہیں گے ہائے کاش یہ زمین پھٹ جائے میں اس میں سما جاؤں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے، اس دن کتنی حسرت کریں گے، اسی لیے قیامت کو یوم الحسرت بھی کہا گیا ہے۔ اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ تم نماز میں کیا کہہ رہے ہو، یعنی یہاں اس میں خمر شراب کے بجائے سکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شراب کی طرح ہر نشہ آور چیز حرام ہوتی ہے۔ پھر چونکہ نشے کی حالت میں نیند کی غشی کی طرح ایک طرح کی غشی ہوتی ہے، لہٰذا انسان کو یہ معلوم رہنا مشکل ہو جاتا ہے آیا اس کا وضو ہے یا ٹوٹ چکا ہے، اسی نسبت سے آگے اس کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یہ تو یہاں شراب کی بات کی گئی نا کہ شراب جس نے پی ہے وہ نماز کے قریب نہ جائے، لیکن ایک انسان جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، بعض اوقات ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، سلام پھیر لیا ہم نے اور اب دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں ہم نے پہلے رکعت میں کیا پڑھا تھا، اچھا اس میں ہم نے ایک سجدہ کر لیا، 2 سجدے کرنے تھے ایک کیا، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، پچھلی رکعت میں کیا پڑھا اگلی رکعت میں کیا پڑھنا ہمیں یاد ہی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہوش میں رہ کے نماز ادا کرو، جب تم سمجھو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو تو پھر تم نماز پڑھو، جب تم سمجھ ہی نہیں رہے ہو تو پھر کیا نماز پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ نماز کی حفاظت بہت ضروری ہے، نماز کو درست طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ ہی جنبی نہائے بغیر نماز کے قریب جائے، یعنی ازدواجی تعلق قائم کرنے کے بعد جب غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل کیے بغیر نماز کے قریب نہیں جائے، الا یہ کہ وہ راہ طے کر رہا ہو یعنی سفر میں ہو، اگر بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی باتھ روم سے آیا ہو یا تم نے اپنی بیویوں کو چھوا ہو، تو چھوا کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ٹچ کیا ہو، مطلب یہ ہے کہ ازدواجی تعلق قائم کیا ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو، یعنی تیمم کر لو، یہاں تیمم کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، یعنی اگر کسی کو وضو کے لیے یا جنبی کہتے ہیں جس پر غسل فرض ہو گیا ہو، اس کے لیے پانی میسر نہ آئے یا کوئی ایسا بیمار ہو جسے پانی کے استعمال سے نقصان پہنچتا ہو تو ان صورتوں میں وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ سیدنا عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی مہم کے لیے بھیجا، اس دوران میں جنبی ہو گیا، مجھے پانی نہ ملا تو میں نے مٹی میں اس طرح لوٹ لگائے جیسے چوپایا لوٹ لگاتا ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر فرمایا تو آپ نے فرمایا تمہیں اس طرح کرنا کافی تھا کہ اپنے ہاتھوں میں دونوں ہتھیلیوں کو ایک بار مٹی لگا کر پھر انہیں اپنے منہ کے قریب کیا اور پھونک ماری، ٹھیک ہے، پھر آپ نے بائیں ہتھیلی سے دائیں ہتھیلی کی پشت پر اور دائیں سے بائیں کی پشت پر مسح کیا، پھر دونوں ہتھیلیوں سے اپنے چہرے کا مسح کر لیا، یعنی اس کو ہاتھ میں مٹی لینے کے بعد آپ نے ایسے جھاڑ لی، پشت سے جھاڑنے کے یعنی ایسے کیا، ٹھیک ہے، کرنے کے بعد پھر اپنے چہرے پہ مل لیا، اس طرح سے کر کے ان کا تیمم ہو گیا۔ پھر
नहीं, दुआ कोई नहीं होती तयम्मुम की। सैयदा आयशा फरमाती हैं, जब आप गुस्ल जनाबत करना चाहते तो बर्तन में हाथ डालते, पहले अपने दोनों हाथ धोते, फिर नमाज के वज़ू की तरह वज़ू करते, फिर उंगलियां पानी में डालकर बालों की जड़ों का खिलाल करते, फिर दोनों हाथों में 3 चुल्लू लेकर अपने सर पे डालते, फिर अपने सारे बदन पे बहाते। ये गुस्ल का तरीका है। यानी जब आपने पाक साफ़ होना है, गुस्ल करना है तो क्या करना है, सबसे पहले अपने हाथ धोने हैं, ठीक है। यानी हम जब बाथरूम में जाते हैं तो हम पहले क्या करते हैं कि हम वॉशरूम से फ़ारिग होकर आते हैं, हम सबसे पहले इस्तंजा करें, इस्तंजा करने के बाद अपने हाथों को धोएं, फिर वज़ू करें, वज़ू करने के बाद क्या करें, वज़ू में क्या कुछ होता है कि हाथ धोते हैं, नाक में भी पानी डालता है, कुल्ली भी की जाती है, मुँह भी धुलता है, और सर का मसा जब करना होता है ना तो सर का मसा ना करें, छोड़ दें, सर तो हमने धोना ही धोना है गुस्ल करते हुए। फिर पानी डालें, सर पे गुस्ल करें, पानी डालें और सर के एक एक बाल में पानी जाए। जब गुस्ल फ़र्ज़ हो, जब पीरियड से फ़ारिग हो जाएं, जब अज़वाजी ताल्लुक़ कायम हो, उसके बाद आपने नहाना हो तो क्या करना है, पानी की एक एक जड़ में पानी लेकर जाना है, ठीक है। पानी लेके जाना है और फिर पानी ले जाने के बाद आपने अपने जिस्म के ऊपर पानी बहाना है, 3 दफ़ा पानी बहाना है और फिर अपने आप को पाक करना है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यकीनन अल्लाह ताला नरमी से काम लेने वाला है और बख्शने वाला है। इस आयत से मालूम हुआ कि तयम्मुम की मंदरजा झेल 4 सूरतों में रुख्सत है। यानी तयम्मुम कब कब किया जा सकता है, इंसान सफ़र में हो और उसे पानी ना ही मिल रहा हो। सफ़र की क़ैद महज इसलिए है कि अमूमन सफ़र में पानी मिलना मुश्किल हो जाता है, वरना अगर घर में भी पानी नहीं मिल रहा हो तो तयम्मुम किया जा सकता है। नंबर 2, वज़ू करने वाला अगर बीमार शख्स हो तो वज़ू करने से या नहाने से अपनी जान का यह मर्ज़ बढ़ने का ख़तरा हो। जैसे हमारे एक उस्ताद थी, खालदा बाजी थी, उनका दिमाग सिकुड़ गया था और उनको ना पानी से वाटर फोबिया हो गया था, यानी वो पानी को हाथ नहीं लगा सकती थी। तो वो आम तौर पे पानी पीती भी कैसी थी कि कमरे में उन्होंने एक हीटर रखा होता था, सख्त गर्मियों में भी, और उस हीटर की धीमी आंच जलती रहती थी, उस पर वो पानी रखती थी और वो पानी वही पीती थी, और वो सारी ज़िंदगी उन्होंने तयम्मुम किया था, वो पानी के करीब भी नहीं जा सकती थी। तो ऐसे भी बीमार हो सकते हैं, ठीक है। आमीन सुम्मा ऐसी बीमारी से सब हर किस्म की बीमारी से अल्लाह ताला महफूज रखे। फिर हदस असग़र, यानी अगर बाथरूम कोई गया हो या फिर कोई मिज़ी खारिज हुई हो तो उस पर वज़ू करना वाजिब है। अगर वज़ू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम की रुख्सत है। फिर हदस अकबर, यानी एहतलाम हो गया है, अज़दवाजी ज़िंदगी कायम किया है, गुस्ल करना वाजिब हो गया, लेकिन अगर पानी नहीं मिलता तो तयम्मुम कर सकते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखें, दीन में हमारे तंगी नहीं है, यानी ये नहीं फरमाया कि तुमने अब अगर गुस्ल करना वाजिब हो गया है तो तुमने गुस्ल लाजमी करना है, पानी मिले ना मिले तुमने गुस्ल करना है, चाहे नमाज का टाइम है और नमाज जो है वो फ़र्ज़ है। अब अल्लाह ताला ने फरमाया नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें गुनाह मिलेगा। अब हमारे पास पानी नहीं तो कितना इंसान मुश्किल में पड़ गया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए आसानी है और नरमी है। यकीनन अल्लाह ताला अफ़वन गफ़ूरा, नरमी से काम लेने वाला है। अल्लाह ताला ने दीन में तंगी नहीं रखी। इस सिलसिले में एक वाक़या भी मद्देनज़र रखना चाहिए, जिसे अबू दाऊद ने तयम्मुम के बाब में सैयदना जाबिर से रिवायत किया। सैयदना जाबिर कहते हैं, हम एक सफ़र पर निकले, इसी सफ़र में हमारे एक साथी को सर पर एक पत्थर लगा जिससे उसका सर ज़ख्मी हो गया। इसी दौरान उसे इह्तलाम हो गया, यानी उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। वो अपने साथियों से पूछने लगा, क्या तुम्हारे ख़्याल में तयम्मुम की रुख्सत से फ़ायदा उठा सकता हूँ? उन्होंने जवाब दिया, तुम कैसे फ़ायदा उठा सकते हो कि जबकि पानी मौजूद है। उन्होंने ये समझा कि पानी मौजूद है तो उसे नहाना ही पड़ेगा। चुनाचे उसने गुस्ल किया जिससे उसकी मौत वाक़या हो गई, यानी उसका खून इतना बहा पानी डालने से कि उसकी मौत वाक़या हो गई। फिर जब हम रसूलुल्लाह के पास आए तो आपसे उस वाक़े का तज़किरा किया तो आपने फरमाया, अल्लाह उन्हें गारत करे, उन लोगों ने उसे मार डाला। जब उन्हें यह मसला मालूम नहीं था तो उन्होंने पूछ क्यों नहीं लिया? जहालत की दरमानदगी में का इलाज तो पूछ ही लेना होता है। उसे उतना ही काफ़ी था कि वो अपने ज़ख़म पे पट्टी बांध लेता, उस पर मसा कर लेता, बाकी जिस्म को धो लेता। यानी इससे क्या पता चलता है, अगर किसी का जिस्म जला है, ज़ख्मी है, पट्टियाँ बंधी हैं, प्लास्टर बंधा है, वहाँ पे मसा कर लीजिए। अगर आपके हाथ पाँव पे कहीं पे पट्टी बंधी हुई है, कहीं पे प्लास्टर बंधा हुआ है, तो आप उस पर सिर्फ मसा कर लें, बाकी जिस्म को धो लें। आसानी है ना हमारे दीन में, मुश्किल तो नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या आपने उन लोगों की हालत में गौर किया जिन्हें किताब का कुछ इल्म दिया गया, जिससे वो गुमराही ख़रीदते और चाहते ये हैं कि तुम भी राह से भटक जाओ? अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है। तुम्हारी सरपरस्ती और मदद के लिए अल्लाह ताला काफ़ी है। यहूदियों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब के कलिमात को उनके मौक़े महल से बदल देते हैं और अपनी ज़बानों को तरोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और दीन में तानाज़नी कहते हुए यूँ कहते हैं, समिअना व असैना,
اور اسما غیر مسمی، اور رائنا کی بجائے اگر وہ سمعنا اور اطعنا کہتے اور اسمع اور انظرنا کہتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور بہت درست بات تھی، مگر اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے۔ اب ان میں سے سوائے چند لوگوں کے ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں۔ اے اہل کتاب، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، آیت نمبر 47، اہل کتاب جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن پر، اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ کتاب اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی یہ کتاب کون سی؟ قرآن۔ اس کتاب کون سی؟ تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے، تورات انجیل کی جو تمہارے پاس ہے۔ اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر تمہارے پشتوں کی طرف پیچھے کر دیں، یا تم پر ایسی پھٹکار ڈال دیں جیسے اہل سبت پر یعنی ہفتے والوں پر ڈالی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم تو نافذ ہو کے رہتا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو یہ گناہ بھی وہ معاف نہ کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ جسے چاہے معاف کر دے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس نے بہت بڑا بہتان باندھا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ یہاں شرک کا ذکر اس لیے آیا کہ یہود و نصارہ دونوں ہی مشرک تھے، اگرچہ دعوی توحید کا کرتے تھے، اور شرک سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حتمی طور پر وعید سنا دی ہے کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اب شرک سے متعلق کیا احادیث ہے؟ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص مجھ سے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے جبکہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا تو میں اسے اتنی ہی بخشش کے ساتھ ملوں گا، یعنی میں اسے معاف کر دوں گا۔ لیکن جان بوجھ کے گناہ کرنا کہ ہم تو توحید پہ قائم ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، چلو باقی گناہ کر لو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، یہ بھی ڈھیٹ پنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تری الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پہ غور کیا جو اپنی پاکیزگی نفس کی شیخی بھگاڑتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو پاک صاف بیان کرتے ہیں۔ بل اللہ یزکی، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے یہ لوگ خود ساختہ جھوٹ کو اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں، یہی ایک گناہ ان کے صریح گناہ گار ہونے پر کافی دلیل ہے۔ کیا آپ یعنی ایک یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو پاکیزہ مت خیال کرو، میں بہت پاک ہوں، میں بہت دیندار ہوں، میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے اتنے، اچھا میں تو فلاں ہانڈی بہت اچھی پکاتی ہوں، فلاں ڈش، جب سب کے سامنے اپنی تعریفیں خود کرنا شروع کر دیا، اور فرماتے ہیں اپنی تعریفیں خود مت بیان کرو، اپنے آپ منہ میاں مٹھو بند بنو، اپنی تعریف مت، اس سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے ساتھ منع کیا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کی حالت پہ غور کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان ایمان والوں میں سے یہی لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے آپ اس کا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ جبت کا کیا مطلب ہے؟ یہ آیت نمبر 51 میں فرمایا گیا ہے۔ جبت دراصل وہم اور خرافات کی ایک جامع لفظ ہے جس میں جادو، ٹونے، ٹوٹکے، جنتر منتر، سیاروں کی زندگی پر اثرات، فال گیری کرنا، تعویذ گنڈے کرنا، نقش اور تعویذ وغیرہ، یہ سب کچھ شامل ہے۔ اور طاغوت کیا چیز ہے؟ ہر وہ باطل قوت اور نظام ہے جس کی اطاعت کرنے پر لوگ مجبور ہوں، اور اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں انہیں اس فرد، ادارہ یا حکومت کی اطاعت پر مجبور کیا جائے یا مجبور بنا دیا جائے، اور لوگ انہیں احکام الہی کے سمجھ کر تسلیم کرنے۔ یہ گاؤں کے چودھری بھی ہو سکتے ہیں، پیر و مشائخ بھی ہو سکتے ہیں، سوشلزم یا جمہوریت کی طرح باطل نظام بھی ہو سکتا ہے، اور فرعون اور نمرود کی طرح سرکش بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ طاغوت ہوتے ہیں۔ اور جبت کیا ہوتے ہیں؟ وہم پر مشتمل چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں وہم کیا ہوتا ہے؟ کالی بلی گزر گئی، اب ہم یہاں کام نہیں کر سکتے، اب ہم کیا کریں، واپس آ جاتے ہیں لوگ۔ اچھا دیوار پہ کوا بیٹھ کے بول گیا، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا جھاڑو شام کے ٹائم مت دو، اسے یہ ہو جائے گا، چپل الٹی پڑی ہے اسے سیدھی کر دو، گھر میں لا کے گھوڑے کی نال لگا دو، ہمارے یہاں برکت آ جائے گی۔ یہ سب وہم کی باتیں ہیں، اور یہ سب شرک ہیں، بہت سخت گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔
आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ऐसी कोई सूरत हो तो वो लोगों को फूटी कौड़ी ना दें, यानी अगर आप उनका हुकूमत में कोई हिस्सा है, अगर ऐसी कोई सूरत हो तो वो लोगों को फूटी कौड़ी नहीं देंगे, या वो दूसरे लोगों को इसलिए हसद करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें इज़राह फ़ज़ल उन्हें कुछ दे रखा है। तो हमने आले इब्राहीम को किताब हिकमत भी दी। अब यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात की और बाकी पैगम्बरों की बात आएगी, तो यहाँ पे फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं जिसको चाहे जो दूँ, और जब किसी को कोई फजीलत दी जाती है तो उससे जेलसी नहीं करनी चाहिए। इसमें फरमाया गया है लोग दूसरों को पर इसलिए हसद करते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने फजल से उसने दे रखा है। असल में जो जेलस होने वाला बंदा होता है ना, वो अल्लाह ताला की तकसीम पे नाराज़ होता है। ए अल्लाह, तूने फ़लाँ को दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? भाई एक बंदा क्यों कहाँ से हक़ रखता है कि वो अल्लाह ताला की दी हुई तकसीम पर नाराज़ हो? अल्लाह ताला की मर्ज़ी, जिसके बच्चे की चाहे शादी करें, जिसके बच्चे की चाहे शादी ना करें, जिसके बच्चे को लड़के दें लड़कियां दें, अच्छा जिसको सिर्फ लड़कियां दें अल्लाह की मर्ज़ी, जिसको सिर्फ लड़के दें अल्लाह की मर्ज़ी, जिसको ना दे अल्लाह की मर्ज़ी, जिसको नौकरी दे, जिसको कारोबार दे, जिसको फैक्ट्रियों का मालिक बना दे अल्लाह की मर्ज़ी, और उसका कोई भाई है उसके पास कुछ भी नहीं है, वो मांग रहा है, वो अल्लाह की मर्ज़ी। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं किसी को जो मर्ज़ी दूँ तुम हसद नहीं कर सकते। हसद करने वाला अल्लाह की तकसीम पे नाराज़ होता है, अल्लाह तूने इसे क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। तो हसद करना जो होता है ये बहुत बड़ा गुनाह होता है, इससे बचना चाहिए। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने आले इब्राहीम को किताब व हिकमत भी दी, उन्हें बहुत बड़ी सल्तनत भी दे रखी थी, और उनमें से कोई तो ईमान ले आया, कोई उससे रुका रहा। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादों में से भी बहुत से लोग ईमान लाए, बहुत से लोग ईमान नहीं लाए। ऐसे बाज़ रहने वालों को भड़कती हुई जहन्नुम ही काफ़ी है। जिन लोगों ने हमारी आयत का इनकार किया हम यकीनन उन्हें दोज़ख में झोंकेंगे। जब भी उनके जिस्मों की खाल गल जाएगी तो हम दूसरी खाल बदल देंगे ताकि अज़ाब का मज़ा चखते रहें। अल्लाह ताला हम सबको इसे महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला यकीनन ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। और जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल किए हम अनकरीब उन्हें ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वो उनमें हमेशा रहेंगे। वहाँ उनके लिए पाक साफ़ बीवियाँ होंगी और घनी छाँव में दाखिल कर देंगे। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं मुसलमानों, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तउद्दुल अमानाति इला अहलिहा, आयत नंबर 57। मुसलमानों, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है जो लोग अमानतों के हक़दार हैं उन्हें ये अमानतें अदा कर दो। जब लोगों में फ़ैसला करने लगो तो इंसाफ से फ़ैसला करो। अब यही चीज़ें हमारे यहाँ गायब हैं, अमानतें अदा नहीं की जाती। अमानत का मतलब ये नहीं है, ये भी है कि भाई किसी ने कोई चीज़ रखवाई है, वो आपके पास अमानत है, वो मांगने आए तो उसे दे, यही अमानत का कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में जो चीज़ें दी हैं, आँखें दी हैं, ये हमारे पास अमानत है। हमारी अपनी आँखें नहीं हैं, अल्लाह ताला ने दी हैं, तो इन आँखों की हिफाजत करना अमानत होगी। और इनसे हम गलत चीज़ें देखें, हराम चीज़ें देखें, ख़यानत होगी। कान दिए हैं, उन्हें दुरुस्त बातों में सुने, गलत बात ना सुने। अगर गलत बात सुनेंगे तो ख़यानत होगी। ज़बान दी है, अल्लाह ताला ने नेमत दी है, इसका इस्तेमाल दुरुस्त अमानत की हिफाजत है, और इसका गलत इस्तेमाल क्या है, ख़यानत है। अल्लाह ताला ने हमारा जिस्म दिया, हमारी औलाद दी, हमारे बच्चे दिए, घर, ये सब चीज़ें अमानत हैं। अगर हम इसको दुरुस्त तरीके से करेंगे तो दुरुस्त तरीक़ा से करेंगे तो जज़ा मिलेगी, और अगर ख़यानत करेंगे तो ख़यानतकार शुमार होंगे। ज़िम्मेदारी भी अमानत है। इसी तरह से अल्लाह ताला फरमाया जब लोगों में फ़ैसला करने लगो तो इंसाफ़ करो, और इंसाफ़ ही हमारे माशरे में नहीं है। अल्लाह ताला यकीनन तुम्हें अच्छी नसीहत करता है, वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। ये अल्लाह ताला फरमाया मैं सब कुछ देख रहा हूँ, कौन इंसाफ़ कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन अमानत कर रहा है, कौन ख़यानत कर रहा है, मुझे सब नज़र आ रहा है। ए ईमान वालो, अल्लाह की और उसके रसूल की अताअत करो, और उन हाकिमों की भी अताअत करो जो तुम में से हों। फिर अगर किसी बात में तुम्हारे दरमियान झगड़ा हो जाए तो तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो तो इस मामले को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ फेर दो, यही तरीक़ाकार बेहतर और अंजाम के लिहाज से अच्छा है। आयत नंबर 59 और 58 हुकूमत और रियाया के हकूक़ के बारे में है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं ए नबी, आपने इन लोगों के हाल पर गौर किया जो दावा तो ये करते हैं कि जो कुछ आपकी तरफ नाजिल किया गया है उस पर ईमान लाए, और उस पर भी जो आपसे पहले उतारा गया था, मगर चाहते ये हैं कि अपना मुकद्दमा तागूत के पास लेके जाएं। हालांकि उन्हें हुक्म दिया गया था कि तागूत के फ़ैसले तस्लीम ना करें, और शैतान तो ये चाहता है कि उन्हें गुमराह करके बहुत दूर तक ले जाएं। जब उन्हें कहा जाता है कि उस चीज़ की तरफ आओ जो अल्लाह ताला ने नाजिल की, और रसूल की तरफ आओ, तो आप मुनाफिकों को देखते हैं कि वो आपके पास आने से गुरेज़ करते हैं। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो आपके ऊपर कुरान उतारा गया है और हम ये चाहते हैं कि आप उनके मुताबिक फ़ैसला करें, लेकिन लोग उनके मुताबिक फ़ैसला नहीं करते बल्कि
دوسروں کے پاس لے جاتے ہیں، کفر کے پاس لے جاتے ہیں اور کافر عدالت میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں ان کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے جو آپ کے پر اتارا گیا، یعنی قرآن کے پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے، اس کے مطابق فیصلے کرو، تو منافق ایسے آپ کے پاس آنے سے گریز کرتے ہیں، آپ کے پاس نہیں آتے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب ان کے ان کرتوتوں کی بدولت ان پر کوئی مصیبت آ پڑے گی؟ وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی تھا اور ہمارا ارادہ تو باہمی دوستی کرانا تھا، اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، سو آپ ان سے اعراض کیجئے اور انہیں نصیحت کر دیجئے اور ایسی بات کہیے جو ان کے دل میں اتر جائے۔ انہیں بتائیے ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو اگر وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں۔ اب ہمارے درمیان تو اللہ کے رسول موجود نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم حدیث سے اور قرآن سے ان کے مطابق جو اللہ کے رسول وسلم کی سنت ہے اس کے متعلق اپنے فیصلوں کا جو ہے وہ معاملہ کریں گے اور اس کے مطابق اپنے معاملات میں فیصلہ کریں گے۔ پھر جو آپ فیصلہ کر دیں اس کے متعلق اپنے دلوں میں گھٹن بھی محسوس نہ کریں اور اس فیصلے پر پوری طرح سر تسلیم خم کریں۔ یعنی کیا ہوا کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں پھر اس کے بعد یہ نہ کہیں کہ بھئی ہم اللہ کے رسول کے نعوذ باللہ فیصلہ نہیں مانتے، ہم کسی اور کے پاس لے کے جائیں گے، ایسے نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم ان پر واجب کر دیتے ہیں تو کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں یا اپنے گھروں سے نکل جائیں تو سوائے چند آدمیوں کے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، اور اگر وہ وہی کچھ کر لیتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ بات ان کے حق میں بہتر ہوتی اور زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہوتی۔ پر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 68 میں کہ اس کے علاوہ ہم انہیں اپنے ہاں سے بہت بڑا اجر بھی دیتے اور انہیں سیدھی راہ بھی چلاتے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہید اور صالحین کے ساتھ، اور رفیق ہونے کے لحاظ سے یہ لوگ کتنے اچھے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اپنے فیصلوں میں اللہ کے رسول کے مطابق فیصلے کرے گا تو ان کو ہم بہت زیادہ اجر دیں گے۔ ایسے لوگ جو ہوں گے وہ کن کے ساتھ ہوں گے قیامت میں؟ صدیقین، انبیاء، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور رفیق ہونے کے لحاظ سے، رفیق ہونے کی کیا بات ہے یہاں پہ کیا بیان کیا گیا؟ سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں کہ میں رات کو رسول اللہ کے پاس رہا کرتا تھا، آپ کے پاس وضو اور حاجت کا پانی لایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں آپ کو وضو کروا رہا تھا تو آپ نے خوش ہو کے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے کہا میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور بات بتاؤ۔ میں نے کہا میں تو یہی چیز مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر کثرت سے سجدہ کرو، نماز میں یعنی نوافل زیادہ سے زیادہ ادا کرو، اپنے آپ پر لازم کر لو، اور اس طرح اس سلسلے میں میری مدد کرو، کیونکہ سجدہ ہی وہ عبادت ہے جس میں بندے کو اللہ سے نہایت قرب حاصل ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوگا تو پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رفیق ہو جائے گا۔ پھر آگے جنگ کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان ہر وقت تیار رکھو، یعنی اپنا اسلحہ، اپنی جنگی، اپنے فوجی تیار رکھو۔ پھر خواہ الگ الگ دستوں کی شکل میں کوچ کرو یا سب اکٹھے مل کر کوچ کرو، یعنی الگ الگ جا کے جنگ لڑو یا اکٹھے ہو کے جنگ لڑو۔ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو جان بوجھ کے پیچھے رہ جاتا ہے، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتا ہے مجھ پر تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، میں ان میں موجود نہیں تھا۔ یعنی اگر جب جنگ کی ہوتی ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے نا اس وقت تو کوئی جنگ فوجی نہیں تھے، کیا ہوتا تھا مدینہ میں اللہ کے رسول موجود تھے تو مدینہ میں مدینہ کے لوگ تھے، انصار تھے، مہاجرین تھے۔ جب جنگ ہوتی تھی تو اپنے اپنے گھر سے سامان لا کے وہی لوگ لڑتے تھے۔ اب ہمارے یہاں تو گورنمنٹ ہے نا، اسلامی گورنمنٹ ہے، ہمارے یہاں فوج علیحدہ ہے، سرکار علیحدہ ہے، اور ہر ایک ادارہ علیحدہ علیحدہ۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں جنگ ہوتی ہے تو ہمیں تو نہیں نکلنا پڑے گا نا، ہمارے لیے تو فوجی موجود ہیں، وہ جا کے لڑیں گے۔ اس زمانے میں فوجی نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں جو صحابہ کرام ہوتے تھے انہی کو لڑنا ہوتا تھا، وہی جا کے لڑا کرتے تھے۔ تو پھر کیا فرمایا جا رہا ہے یہاں پر کہ جب تم اکٹھے نکلو یا الگ الگ رکھو تو پھر کیا کرو کہ تم اللہ کے رسول کی بات مانو
اور جنگ کو لیے جاؤ، لیکن کوئی تم میں سے ایسا ہے جو جان بوجھ کے پیچھے رہ جاتا ہے۔ کوئی جان بوجھ کے پیچھے رہ گیا، پھر اس نے کہا کہ میں بیمار ہو گیا یا گھر میں کوئی مسئلہ ہے، اور پھر کیا ہوا، جنگ لڑی گئی تو جنگ میں لوگوں کو نقصان پہنچا، تو وہ کہتے تھے دیکھا ہم گھر میں بیٹھے تھے نا اس لیے ہم بچ گئے، اگر ہم جاتے تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم پر اللہ کا فضل ہو جائے تو یوں بات کرتا، یعنی اگر ان کو جنگ جیت جاتے اور ان کو مال غنیمت مل جاتا تو کہتا کہ میری اور تمہاری تو بڑی پکی دوستی تھی، اور کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو کتنی بڑی کامیابی۔ یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول کو نقصان پہنچتا جنگ میں تو کہتا ہے اچھا ہوا میں نہیں گیا، اور اگر ان کو مال ملتا تو کہتا ہے ہائی میں کیوں نہیں گیا، میرے تو بڑے اچھے وہ دوست ہیں۔ یعنی منافقت دل میں کیا ہے، مال کی محبت۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو کتنی بڑی کامیابی سے ہم کنار ہو جاتا۔ لہٰذا جن لوگوں نے آخرت کے عوض دنیا کی زندگی کو بیچ دیا انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں لڑتا ہے پھر وہ خواہ شہید ہو جائے یا غالب آ جائے، جلد ہی دونوں صورتوں میں ہم اسے بہت اچھا اجر دیں گے۔ اس آیت میں جہاد کی ترغیب اور اہمیت اور اس کے فائدے بتائے گئے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کوئی شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شہرت اور ناموری کے لیے لڑتا ہے، کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، کوئی غصے کی وجہ سے یا قومی حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے، ان میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں لڑنے والا صرف وہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے اللہ کا کلمہ بلند ہو، یعنی لا الہ الا اللہ کے لیے لڑے، نہ قوم کے لیے لڑے، نہ کوئی مال غنیمت کے لیے لڑے، نہ کوئی شہرت ناموری کے لیے لڑے، نہ بہادری کے لیے لڑے، نہ کوئی غصے میں کسی کو مارے، صرف اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے؟ جبکہ کئی کمزور مرد اور عورتیں بچے ایسے ہیں جو یہ فریاد کرتے ہیں ہمارے رب ہم اس بستی سے نکال دے، اس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی جناب سے ہمارے لیے کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دے۔ اس آیت میں ان کمزور مسلمانوں، بیواؤں، بچوں کی طرف اشارہ ہے جو مکہ یا بعض کے قبیلے میں عباد تھے، اسلام قبول کر چکے تھے مگر ہجرت کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تھے اور کافروں کے ظلم اور تشدد برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے یا اللہ ان ظالموں سے رہائی کی کوئی صورت پیدا فرما دے، کوئی حامی اور مددگار بھیج دے جو ہمیں ان ظالموں کے پنجے سے نکال کر لے جائے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ایسے لوگوں کے حق میں نماز میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ، دوسرے ناتواں مسلمانوں کو جو مکہ میں ہیں کافروں کی قید سے چھڑا دے۔ یا اللہ مضر کے کافروں پر سخت گرفت فرما اور ان پر ایسا قحط بھیج جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس جب یہ آیت پڑھا کرتے تو کہا کرتے میں اور میری ماں دونوں مکہ میں ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور کر رکھا تھا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ایسے ہی کمزور ناتواں مسلمانوں کی مدد کو پہنچنے اور ایسے ظالموں سے جہاد کر کے انہیں ان کے ظلم سے بچانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ آج جو بھی لوگ قید میں ہیں ان کے لیے کیا ہے پھر یہ آیت ہمارے لیے کہ ہمیں ان کی مدد کرنی ہوگی، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مدد کرتا ہے تو یہ نہیں سمجھے کہ وہ غلط کر رہا ہے بلکہ وہ درست کر رہا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، سو ان شیطانوں کے دوستوں کے ساتھ خوب جنگ کرو۔ یقیناً شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے حال پہ غور نہیں کیا جنہیں کہا گیا تھا کہ ابھی جنگ سے ہاتھ روکے رکھو، ابھی صرف نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو؟ مکہ میں کیا تھا؟ اللہ کے وسلم نے اس کا جنگ کی اجازت نہیں دی تھی۔ پھر جب ان پہ جہاد فرض ہو گیا تو ان میں سے بھی کچھ لوگ یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی، ہمیں کچھ مزید مہلت کیوں نہیں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے دنیا کا آرام تو چند دن کا ہے اور ایک پرہیزگار کے لیے آخرت ہی بہتر ہے۔ تم پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، جہاں کہیں بھی تمہیں ہو موت تمہیں آ لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ، اور اگر انہیں یعنی کہ اگر کوئی موت نے جب آنا ہے وہ تو آ کے رہے گی، چاہے گھر میں آئے چاہے میدان جنگ میں آئے۔ اگر تم میدان جنگ میں نہیں جانا چاہتے ہو کہ تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے تو موت تو تمہارے گھر میں بھی آ جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہسپتالوں میں بستر میں رگڑ کر یا کومے کی حالت میں مرو، تو اس سے بہتر ہے کہ جنگ میں جاؤ، وہاں پر جا کر قتال بھی کرو اور وہاں پہ جا کے شہید کا درجہ حاصل کرو۔ پھر اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے پہنچا ہے، اور اگر کوئی مصیبت پڑ جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے پہنچی۔ یعنی یہ خطاب منافقوں سے ہے جن میں ان کے ساتھی یہود بھی شامل تھے۔ اگر انہیں کوئی سکون کے لمحات میسر آتی، خوشی نصیب ہوتی، جیسے غلہ آسانی سے مل گیا ہے یا جنگ میں مال غنیمت ہاتھ آتا ہے، تو کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا فضل ہے،
और अगर कोई दुख या मुसीबत पहुंचता था तो फिर ये इल्ज़ाम तराशी नौज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाते और कहते ये आपकी गलत तदबीर की वजह से हुआ है। यानी जो अच्छी बात है वो कहते हैं हमारी वजह से है, अल्लाह की वजह से। और जब कोई खुदा न खास्ता मुसीबत पहुंचती है तो कहते हैं ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, नाउज़ुबिल्लाह। आखिर इन लोगों को क्या हो गया है कि बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते। अगर तुझे कोई फ़ायदा पहुँचे तो वह अल्लाह ताला की तरफ से होता है, अगर कोई मुसीबत आए तो वो तेरे अमाल की बदौलत होती है। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा और इस बात पर अल्लाह की गवाही काफ़ी है। जिस किसी ने रसूल की अताअत की तो उसने अल्लाह की अताअत की, और अगर कोई मुंह मोड़ता है तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पर पासबान बनाकर नहीं भेजा। यानी अगर बात नहीं मानता तो अल्लाह के रसूल सल्लम आप उनको डांट डपट और बासपुरस ना करें। आपका मकसद क्या है? पहुंचा देना बस। वो आप सल्लम से तो कहते हैं कि हम अताअत करेंगे, लेकिन जब आप के यहाँ से चले जाते हैं तो उनमें से कुछ लोग रात को जमा होकर आपकी बातों के बरक्स मशवरे करते हैं, रात को इस्लाम के ख़िलाफ़ मशवरे करते हैं, और जो वो मशवरे करते हैं अल्लाह उन्हें लिखता जाता है। यानी अल्लाह ताला तो लिख रहा है, एक एक बात क्यों लिख रहा है? ताकि क़यामत के दिन उन्हें दिखाएगा तुमने क्या क्या किया था। लिहाजा उनकी परवाह ना करें, अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह पर भरोसा करना ही काफ़ी है। क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते? और अगर ये कुरान अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता तो उनमें बहुत सा इख्तिलाफ़ होता। जब कोई अमन की या ख़तरे की ख़बर उन तक पहुंचती है तो उसे फ़ौरन उड़ा देते हैं, और अगर वो उसे रसूल या किसी अपने ज़िम्मेदार हाकिम तक पहुंचाते हैं तो वह ऐसे लोगों के इल्म में आ जाती है जो उससे सही नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं। अगर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत तुम्हारी शामिल हाल ना होती तो तुम सवाए चंद लोगों के शैतान के पीछे लग जाते। यानी जब भी कोई ख़बर मिलती है अमन में या ख़तरे की हालत में तो फिर क्या करना चाहिए? उसे ज़िम्मेदार शख्स के पास पहुंचाना चाहिए, उसे ऐसे लोगों के पास आगे फॉरवर्ड करते नहीं जाना चाहिए। अगर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत शामिल हाल नहीं होती तो तुम्हें सिवाय चंद लोगों के शैतान पीछे लग जाता। सो आप अल्लाह की राह में जिहाद कीजिए। यहाँ जिहाद की तरकीब दी जा रही है, आप पर सिर्फ़ आप ही की अपनी ज़िम्मेदारी है, और मुसलमानों को जिहाद की रग़बत दिलाइए। मुमकिन है इस तरह अल्लाह ताला काफ़िरों की लड़ाई को रोक ही दे। अल्लाह का ज़ोर ज़बरदस्त और बड़ा है और वो उन्हें सज़ा देने में बहुत सख्त है। जो शख्स भलाई की सिफारिश करेगा तो उसे उसका हिस्सा मिलेगा, और जो बुराई की सिफारिश करेगा उसे उसका हिस्सा मिलेगा। यानी जो भलाई की सिफारिश करता है उसे भी उसका हिस्सा मिलता है जो भलाई करेगा, और जो बुराई की सिफारिश करेगा तो उसे उसका हिस्सा मिलेगा। जब कोई तो शख्स तुम्हें सलाम करे तो तुम उससे बेहतर जवाब दो, या कम अज़ कम वही कलिमा कह दो। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब रखने वाला है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र कहते हैं कि एक शख्स ने आप सल्लम से पूछा, बेहतर इस्लाम कौन सा है? आपने फरमाया, ये कि तुम दूसरों को खाना खिलाओ और उसे भी सलाम करो जिसे तुम जानते हो और उसे भी जिसे तुम नहीं जानते। यानी रास्ते में चल रहे हैं, कोई अगर ख़ातून मिली है तो हमारे पे क्या है, हमें सलाम करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ आदत नहीं है इस चीज़ की, तो ये आदत डेवलप होते हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन और जब हम किसी अनजान को सलाम भी करते हैं तो वो रुक के पूछता है, क्या बात है, आपने मुझे कहीं देखा है, कहीं बात हुई है, या आप हमें जानते हैं? आप हमें कैसे जानते हैं? सबसे पहले ये क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। तो आप उन्हें बताएं, नहीं, हम मुसलमान एक दूसरे मुसलमान को सलाम करता है, ये बात कहनी चाहिए। किसकी बात को हमें आदत डालनी चाहिए जो कि हमें आदत नहीं है। अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, वो यकीनन तुम्हें क़यामत के दिन इकट्ठा करेगा जिसके आने में कोई शुबा नहीं है। अल्लाह से ज़्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है? फिर मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुनाफिकों के बारे में दो गिरोह बन गए। अच्छा, यहाँ सलाम की बात हुई है, हम सलाम की बात को थोड़ा सा और देख लेते हैं। आप सल्लम ने फरमाया, छोटा बड़े को सलाम करे, छोटा बड़े को सलाम करे, चलने वाला बैठे हुए को सलाम करे, थोड़े आदमी ज़्यादा को सलाम करें, सवार यानी सवारी पे है वो पैदल चलने वाले को सलाम करे, और चलने वाला खड़े को सलाम करे। फिर आगे फरमाया, सैयदा आयशा फरमाती हैं कि चंद यहूदी आपके पास आए और कहने लगे अस्सलाम अलैकुम, यानी अस्सलाम अलैकुम नहीं कहा, तो अस्साम का मतलब होता है नाउज़ुबिल्लाह तुझे मौत आए। मैं समझ गई वो क्या कह रहे हैं, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम वलाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहरो आयशा, अल्लाह हर काम में नरमी पसंद करता है। मैंने जवाब दिया, या रसूलल्लाह आपने सुना नहीं वो क्या कह रहे थे? आपने फरमाया, मैंने वालेकुम कह दिया, यानी मैंने उनको पर पलटा दिया है। हमें क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। हमारे कहते हैं अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, और कुछ इस तरह की बातें करते हैं जिसमें अस्सलामु अलैकुम नहीं होता। तो दुरुस्त तरीके से अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए। जो हमारे यहाँ रवाज है अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम, या और भी तरीके से बोला जाता है, वो नहीं बोलना चाहिए, उसका मतलब कुछ और हो जाता है। अस्सलाम अलैकुम जी, हाँ जी, नहीं रिटर्न में बोले ना, क्या मतलब रिटर्न का? मतलब कोई मैसेज आया वो सिर्फ सलाम लिख देते हैं।
हाँ, तो आप उनको कहें कि सिर्फ सलाम नहीं लिखते, अस्सलाम वालेकुम करते हैं। सलाम जो है ना वो मुसलमानों को क्या करना चाहिए, अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि जो तुम्हें सलाम करे ना उसे उसका बेहतर तरीके से जवाब दें। जैसे अस्सलाम वालेकुम कहा है तो कहें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर उनका कहे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह तो कहें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है। आपने फरमाया जब तुम में से कोई अपने भाई को मिले तो उसे सलाम कहे। फिर अगर इन दोनों के दरमियान कोई दरख्त, दीवार या पत्थर आ जाए फिर उससे मुलाकात करे तो फिर सलाम कहे। यानी हम कमरे में हैं, कमरे में जाने के बाद कमरे में चलेंगे, वापस आएंगे तो मैं सबको सलाम करूँगी। कमरे में आपका बच्चा है, अगर वो किचन में गया वापस आया तो वो फिर सलाम करेगा। यानी इतना ज़्यादा सलाम करने की जो है वो हिदायत की गई है। हाँ जी क्योंकि पता नहीं है ना। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया, तुम मुनाफिकों के बारे में दो गिरोह हो गए हो, हालांकि अल्लाह ने उनके अमाल की बदौलत उन्हें औंधा कर दिया। क्या तुम ये चाहते हो जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे तुम राह रास्त पे ले आओ? हालांकि जिसे अल्लाह गुमराह कर देता है ना फिर उसे कोई राह रास्त पे नहीं ला सकता। वो तो ये चाहते हैं तुम भी वैसे ही काफिर हो जाओ जैसे वो खुद हुए हैं, ताकि सभी बराबर हो जाएं। लिहाजा उनमें से किसी को अपना दोस्त नहीं बनाओ यहाँ तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत करके ना आ जाएं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें जहाँ पाओ उन्हें पकड़ो और कत्ल करो, और उनमें से किसी को भी अपना यादगार और दोस्त मददगार नहीं बनाओ। ये आयतें जो हैं किसके बारे में बयान की गई हैं? ये आयतें बयान की गई हैं जब जंग के बारे में। ठीक है, जंग में अगर आपको कहीं मिलता है, ज़ाहिर है जंग में जब काफिर या कोई जंग में जब जिसके साथ लड़ाई हो रही है वो उसके साथ मिलकर तो आप उसके साथ लड़ाई करेंगे ना, उसको चाहे तो पेश नहीं करेंगे। तो क्या करना है, जंग में अगर आपको काफिर मिलता है या जिसके साथ आपकी जंग हो रही है तो उसे पाओ, उसे पकड़ो और उसे कत्ल करो। अलबत्ता इस हुक्म से वो मुनाफिक मुस्तस्ना है जो ऐसी कौम से जा मिलें जिनसे तुम्हारा मुआहदा हो चुका है, या वो भी मुस्तस्ना है जो तुम्हारे पास दिल बर्दाश्ता आते हैं। वो ना तुम्हारे खिलाफ लड़ना चाहते हैं ना ही अपनी कौम से। यानी किसको मारने का हुक्म दिया है? जो तुमसे खुद आके लड़े, मगर जो तुमसे लड़ नहीं रहा और किसी ऐसी कौम में मौजूद है जिसे तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ है, मायदा हुआ है कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, तो आपने उससे नहीं लड़ना। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा मुनाफिक आता है और दिल से नहीं चाहता कि वो लड़े, उससे भी आपने नहीं लड़ना। अब अगर वो किनारा कश रहते हैं, लड़ाई पर इमादा नहीं होते, तो मैं सुलह की पेशकश करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने उन पर तुम्हारी दस्तराजी की कोई गुंजाइश नहीं रखी। यानी अगर वो कहते हैं कि हम तुमसे सुलह करना चाहते हैं तो फिर ना लड़ो कि नहीं नहीं तुम्हारे बड़ों ने तो हमसे लड़ाई की थी, हम ज़रूर लड़ेंगे। नहीं, फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उनसे नहीं लड़ो, बल्कि कोई गुंजाइश नहीं है दस्तराजी की, बल्कि तुम सुलह कर लो। फिर आपको एक और किस्म के लोग भी मिलेंगे जो ये चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, मगर जब भी उन्हें फितने का मौका मिलता है तो उसमें कूद पड़ते हैं। ऐसे लोग अगर तुमसे किनारा कश नहीं रहेंगे तो ना ही सुलह की पेशकश करें, ना अपने हाथ रोकें। तो ऐसे लोगों को जहाँ पाओ उन्हें गिरफ़्तार करो और कत्ल करो। ये बदतरीन मुनाफिक के बारे में बात की जा रही है। यानी ऐसे मुनाफिक बदतरीन किस्म के थे जो ढंढोरा तो अपनी अमन पसंदी का पीटते थे, और जब दाव लग जाता था तो इस्लाम दुश्मनी में कोई कसर नहीं उठा रखते थे। उनकी अमन पसंदी की 3 सूरतें मुमकिन थे। एक ये कि मुसलमानों से सुलह कर लें, दूसरे ये कि लश्कर कुफार में शामिल ना हों, तीसरे ये कि अगर उन्हें मजबूरन शामिल होना पड़े तो फिर अपने हाथ रोके रखें, यानी अमलन लड़ाई में शामिल ना हों। अगर ये तीनों बातें ना पाई जाएँ तो उसका मतलब ये हुआ कि उनकी नीयत में फतूर है और वो अमन पसंदी की आड़ में धोखा देकर मुसलमानों से इंतकाम लेना चाहते हैं। लिहाजा ऐसे मुनाफिकों का इलाज ये है कि जब भी मौका मिले सबसे पहले उन्हें कत्ल करके ख़त्म कर दो, दूसरे काफिरों से जंग बाद में करो। यानी मुनाफिक ऐसे होते ना, बाज़ तो लड़ना नहीं चाहते, बाज़ अमन चाहते हैं, बाज़ कहते हैं कि भाई तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें। बाज़ मुनाफिक ये होते हैं कि छुप के आके बैठ जाते हैं और जब उन्हें मौका मिले वो हमला कर देते हैं। तो ऐसे मुनाफिकों के बारे में फरमाया गया है कि उनको कत्ल कर दो। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं किसी मोमिन का ये काम नहीं कि वो किसी मोमिन को कत्ल करे इल्ला ये कि गलती से ऐसा हो जाए। कत्ल ख़ता की सूरतें, कत्ल ख़ता किसको कहते हैं? गलती से। और इसका कफ़ारा क्या है? इस आयत में कत्ल ख़ता के अहकामात बयान किए गए हैं। कत्ल ख़ता की कई सूरतें हैं। मसलन तीर या पत्थर मारा तो शिकार को था मगर वो किसी मुसलमान को लग गया, वो मर गया। दूसरी सूरत यह है कि मारी तो कोई चीज़ अच्छी ही थी, मतलब उम्दा ही चीज़ आमदन ही थी या जानबूझ के मारी थी, मगर मारने वाले को हरगिज़ ये गुमान नहीं था कि वो हल्की सी ज़रब से मर ही जाएगा। तीसरी ये कि लड़ाई वगैरह किसी हंगामे में किसी मुसलमान को काफिर समझ के मार डाले, जैसे जंगे ओहद में शिकस्त के बाद मुसलमानों ने बदहवासी के आलम में सैयदना हुज़ैफ़ा के वालिद को, सैयदना यमान को काफिर समझ के मार डाला था। हालांकि सैयदना हुज़ैफ़ा ये कहते हैं कि तो मेरे वालिद हैं, मगर इस अफरा तफरी के आलम में किसी ने सैयदना हुज़ैफ़ा की आवाज़ को ही नहीं सुना।
चौथी सूरत जो आजकल बहुत आम है कि ट्रैफिक के हादसे में किसी गाड़ी के नीचे आकर या उसकी ज़रब से मारा जाए, ये गलती से मारा जाता है। अगर कोई गलती से किसी मोमिन को कत्ल कर दे तो वो एक मोमिन ग़ुलाम को आज़ाद करे और उसके वारिसों को खून बहा भी अदा करे, इल्ला ये कि वो माफ़ी कर दें। और अगर वो मकतूल मोमिन था तो तुम्हारी दुश्मन कौम से, तो उसका कफ़ारा सिर्फ़ एक मोमिन ग़ुलाम आज़ाद करना होगा, ठीक है। और अगर ऐसी कौम से हो जिनसे तुम्हारा मुआहदा हो चुका है तो फिर वारिसों का उसका खून बहा भी देना होगा और मोमिन ग़ुलाम भी आज़ाद करना होगा। अगर कातिल को मोमिन ग़ुलाम आज़ाद करने का इक़्तिदार ना हो, कुदरत ना हो या नहीं मिल रहा हो, तो वो मुतवातर 2 महीने के रोज़े रखे। इस गुनाह पर अल्लाह ताला से तौबा करने का यही तरीका है। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स किसी मोमिन को जानबूझ के कत्ल करा उसकी सज़ा जहन्नुम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा। उस पर अल्लाह का गज़ब और उसकी लानत है और अल्लाह ताला ने उसके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की राह में सफ़र करो, जिहाद पर निकलो, तो अगर कोई शख्स तुम्हें सलाम कहे तो उसे ये नहीं कहोगे तुम तो मोमिन नहीं हो। यानी यहाँ पर क्या है कि जंग के दौरान कत्ल ख़ता की बात। सैयदना इब्ने अब्बास कहते हैं, एक शख्स थोड़ी सी बकरियां लिए हुए मुसलमानों को मिला और अस्सलाम वालेकुम कहा। मुसलमानों ने उसे बहाना समझा कि ये अपनी जान बचाना चाहता, उसे मार डाला, उसकी बकरियां ले लीं। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला ने उसे कत्ल किया। उस वक़्त अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, जंग के दौरान कलिमा इस्लाम कहने वाले काफिर का कत्ल करना जुर्म अजीम है। सैयदना उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि नबी अकरम ने हमें हरकात की तरफ भेजा। हमने अली सुबह उन पर हमला किया, उन्हें शिकस्त दी। मैं और एक अंसारी उनके एक आदमी से मिले। जब हमने उस पर काबू पा लिया तो उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया। अब अंसारी तो उससे रुक गया, मगर मैंने नेज़ा चला दिया, यहाँ तक कि वो मर गया। जब हम वापस आए तो ये बात रसूलुल्लाह को पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा, उसामा क्या तूने ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद उसे कत्ल किया था? मैंने कहा, या रसूलल्लाह, उसने पनाह लेने के लिए ये कहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने उसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद कत्ल किया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज कई बार दोहराते रहे, हत्ता कि मैंने ख्वाहिश की मैं आज से पहले इस्लाम ही नहीं लाया होता, यानी इस्लाम ला के मैं इधर आया ही नहीं होता कि मुझे ये बात सुनना पड़ती कि बार बार कि तुमने ये काम कर दिया। यानी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क्या तूने उसका दिल चीर के देखा था कि वो महज अपनी जान बचाने की खातिर ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा था? तो इसलिए हम किसी को ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ मुनाफिक है, फ़लाँ मुनाफिक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसके दिल में क्या है। हाँ, मुनाफिक की अगर कोई क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं, कोई झूठ बोल रहा, अहद की नाफरमानी कर रहा, तो हम कह सकते हैं कि इसमें मुनाफिकत वाली क्वालिटीज़ हैं, ख़ासियत है, मगर हम किसी को पक्का मुनाफिक नहीं कह सकते। अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी का सामान चाहते हो तो अल्लाह ताला के बहुत से अम्वाल गनीमत हैं, अम्वाल हैं। इससे पहले तुम्हारी अपनी भी यही सूरत हाल थी, फिर अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया, लिहाजा तहकीक ज़रूर कर लिया करो। फिर जो कुछ तुम करते रहते हो यकीनन अल्लाह ताला उससे ख़बरदार है। जो लोग बग़ैर किसी माजूरी के बैठ रहें और जिहाद में शामिल ना हों, और जो लोग अपनी जानों और अपनी मालों से अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, इन दोनों की हैसियत बराबर नहीं हो सकती। अल्लाह ने अपनी जान और माल से जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा दर्जा दिया है। जो जिहाद करेंगे अपनी जान से भी माल, उनके दर्जात बहुत बुलंद हैं। जो बैठ के जिन्होंने जिहाद नहीं किया उनका दर्जा बुलंद नहीं है, अगरचे हर एक से अल्लाह ताला ने भलाई का वादा कर रखा है। ताहम बैठ रहने वालों के मुकाबले में जिहाद करने वालों का अल्लाह के यहाँ दर्जा बहुत बुलंद है। अब ये देखिए किन के बारे में बयान की जा रही है, सहाबा कराम के बारे में बयान की जा रही है कि भाई वो जिहाद करते थे और अपने माल और अपनी जान से जिहाद करते थे, तो उनके दर्जात अल्लाह ताला ने बहुत बुलंद रखे हैं। इसी तरह से कोई आज के ज़माने में भी अगर कोई जिहाद करना चाहता है अपने माल से, अपनी जान से, तो क्या है, अल्लाह ताला उसके भी दर्जात बुलंद करेगा। लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया, उनके दर्जात बुलंद हैं। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह के बारे में किसी किस्म की कोई गलत फहमी रखना, कोई बुरी बात कहना, कोई गलत बात कहना गुनाह है, क्योंकि उन्हें अल्लाह ताला ने कहा कि उनके दर्जात बहुत बुलंद हैं। अल्लाह ताला ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह की तारीफ़ में कुरान में आयतें उतारी हैं। हम उनको बुरा भला नहीं कह सकते, और जो भी बुरा भला कहे उसे मना करना चाहिए, ठीक है। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं उनके लिए अल्लाह के यहाँ बड़े दर्जात हैं, मग़फ़िरत भी है, रहमत भी। अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम फरमाने वाला है। जो लोग अपने आप पर जुल्म करते हैं, जब फ़रिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करते हैं तो उनसे पूछते हैं तुम किस हाल में मुब्तला थे? वो कहते थे हम ज़मीन में कमज़ोर और मजबूर थे। फ़रिश्ते ने जवाब देते हैं, कहते हैं क्या तुम्हें अल्लाह की ज़मीन फ़राख नहीं थी, वसी नहीं थी कि तुम इसमें हिजरत कर जाते?
ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری بازگشت ہے۔ یعنی جو لوگ اپنی جگہ سے نکل سکتے ہوں، ہجرت کر سکتے ہوں، جا سکتے ہوں، تو ایسی جگہ چلے جانا چاہیے جہاں دین کے پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہے۔ مگر ایسے لوگ جو اپنے مال کی محبت میں، اپنی زمین جائیداد کی محبت میں وہی رہتے ہیں کہ یہی ہم رہیں گے، ہمارا مال چھٹ جائے گا، ہماری جائیداد چھوڑی جائے گی، ہمارے رشتہ دار چھٹ جائیں گے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری بازگشت ہے۔ مگر جو مرد، عورتیں، بچے فی الواقع کمزور ہیں، بے بس ہیں، وہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر نہیں پاتے، امید ہے اللہ ایسے لوگوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں ہجرت کرنے کے لیے بہت جگہ اور بہت بڑی گنجائش پائے گا۔ ایسے مسلمانوں کے لیے اس آیت میں وعید ہے، یعنی دھمکی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کمزور ایمان اللہ کے ہاں مقبول نہیں، لہٰذا اگر مشرکین انہیں ڈھال کے طور پر استعمال کریں گے تو مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کی خاطر انہیں بے دریغ قتل کر دینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے کمزور ہونے کے عذر کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا، بلکہ یہ کمزوری نہیں کہ گھر بار کی محبت اور مال و دولت کی حوث تھی جس کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے، پھر اسے بزدلی پر محمول کیا جائے گا کہ یہ لوگ بزدل تھے۔ ہجرت کے مقاصد اور ضرورت کیا ہیں؟ ہجرت اس لیے فرض کی گئی ہے کہ ایک تو مسلمان کفار کے تشدد سے آزاد ہو کر اپنے اسلامی شاعر کی آزادی کے ساتھ کام کر سکیں، اپنے اسلام پر عمل کر سکیں آسانی کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر راستے میں اسے موت آ جائے تو اللہ کے یہاں اس کا اجر ثابت ہو چکا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب تم زمین میں سفر کرنے کے لیے نکلو تو نماز کو مختصر کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں نماز قصر کا حکم دیا جا رہا ہے، جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں تشویش میں ڈال دیں گے، کیونکہ کافر تو بلا شبہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ سنت رسول سے ثابت ہے کہ ہر طرح کے سفر میں نماز قصر کی جا سکتی ہے۔ یہ ضروری بھی نہیں، یہ سفر فی سبیل اللہ کے لیے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ آپ ایسی سفر کر رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی شادی میں جا رہے ہیں، کسی فوتگی میں جا رہے ہیں، ہر سفر میں قصر کی جا سکتی ہے۔ رہی یہ بات کتنے فاصلے کو سفر کر سکتے ہیں، اس میں اگرچہ اختلافات موجود ہیں، یعنی علماء کرام کا اس بات میں اختلاف ہے کہ کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر قصر کرنی چاہیے۔ تاہم ہمارے لیے یہ بات کافی اطمینان بخش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت ایک رات بھی محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ گویا اتنی مسافت جہاں سے ایک انسان پیدل رات کو اپنے گھر واپس نہیں پہنچ سکتا وہ سفر ہے۔ سیدنا عمر نے اسے اپنے دور خلافت میں ایک عورت کے سفر پر اندازہ لگاتے ہوئے اس دور کی 9 میل کی مسافت کو سفر قرار دیا، جو آج کل کے پیمانے کے لحاظ سے 15 کلومیٹر بنتا ہے۔ یعنی ایک کمزور انسان پیدل ایک دن میں 15 کلومیٹر جانے کا اور اتنا ہی آنے کا 30 کلومیٹر مسافت طے نہیں کر سکتا، لہٰذا اتنی مسافت پر سفر کا اطلاق ہوگا۔ سفر میں اگر قصر نہ کی جائے تو کوئی بھی مذائقہ نہیں، تاہم قصر کرنا افضل ہے۔ یعنی کہیں بھی جائیں، آپ جیسے لاہور جا رہے ہیں تو کیا کریں، آپ وہاں پہ جا کے قصر نماز ادا کریں۔ قصر نماز کتنی نمازوں میں ہوگی؟ فجر کی نمازوں میں نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں فجر کی نماز میں 2 سنت لازمی پڑھنے ہیں، آپ کسی بھی شہر چلے جائیں، اور پھر 2 فرض، 2 سنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا، جب ظہر کا وقت آ گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ظہر میں کیا کیا ہوتی ہیں رکعتیں؟ 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، ٹھیک ہے، 2 نفل ہم خود سے پڑھتے ہیں، 2 نفل۔ اب 4 سنت جو ہے وہ تو سنتیں اور نوافل تو ہم چھوڑ دیں گے، کیونکہ قصر کا مقصد کیا ہے کہ جس کام کے لیے آپ گئے ہیں وہ کریں۔ اگر ہم قصر پڑھنے کے بعد، نماز کو کم کرنے کے بعد سنت اور نوافل بھی پڑھ رہے ہیں تو پھر اس سے بہتر ہے آپ پوری نماز پڑھ لیں۔ قصر پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نماز میں کمی کر لیں، عبادت تھوڑی کر لیں، جس کام کے لیے گئے ہیں وہ کام کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو ظہر میں کیا ہے؟ 2 فرض، ظہر میں 2 فرض آپ پڑھیں گے۔ عصر میں کیا ہے؟ 4 سنت، 4 فرض ہوتا ہے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ 2 فرض پڑھنا ہے۔ مغرب کی 3 فرض، 3 ہی پڑھیں گے، مغرب کی کم نہیں ہوگی۔ عشاء میں کیا ہے؟ 4 سنت، 4 فرض، آپ کیا کریں گے؟ 2 فرض پڑھیں گے، اس کو کم کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لازمی آپ لوگ کر لیں۔ وطر لازمی پڑھیں گے، وطر میں کمی بیشی نہیں کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر میں جاتے نماز قصر کرتے، لیکن تہجد لازمی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، وہ تہجد لازمی پڑھتے تھے۔ اور وطر جو ہے وہ فرض نماز ہے، وطر جو ہے وہ فرض نماز ہے، وہ لازمی پڑھنی ہے رات۔ جی مقامی، جی میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، جن کے مقامی گھر کہیں کشمیر میں ہے، جیسے یہ خاتون کہہ رہی ہے نا کہ ہمارا مقامی گھر کشمیر میں ہے، لیکن آپ رہ تو یہاں رہی ہیں نا،
यहाँ रहने की नीयत से नहीं रही हैं, चाहे किराए के घर में रहने की नीयत से रह रही हैं ना, कभी कभार अपने घर जाती हैं। जब घर जाती हैं तो क्या महीने के लिए 2 महीने के लिए जाती हैं, फिर यहाँ पे आ जाती हैं। तो घर अगर महीने 2 महीने के लिए जा रही हैं तो वहाँ भी पूरी नमाज़ पढ़ेंगी, यहाँ पे आएंगी तो फिर यहाँ भी पूरी नमाज़ पढ़ेंगी। अगर आप यहाँ पर किसी काम से आई हैं, किसी डॉक्टर के पास जाना है, तो 10 दिन के लिए आई हैं, 5 दिन के लिए, तो फिर आप कसर पढ़ेंगी, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे तो मुस्तकिल रह रही हैं ना, आपने आपके हस्बैंड नौकरी कर रहे हैं, बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे रह रही हैं। 2-3 दिन के लिए, मिसाल 2-3 दिन के लिए कश्मीर अगर जा रहे हैं तो वहाँ कैसे पढ़ेगी आप? 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं तो फिर आपका रहना तो यहीं पे है ना, सारे आपकी ज़िंदगी की ज़रूरियात तो इसी घर में है ना। वहाँ पे तो आप किसी मकसद के लिए जा रहे हैं, कोई काम है, कोई ज़रूरत है, या वैसे ही आप जा रहे हैं मिलने, 2-3 दिन के लिए गए तो वहाँ पे आप कसर पढ़ेंगे। अब वो आपके लिए कसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आप जब यहाँ पर रह रही हैं और यहाँ पर आपका घर है, यहाँ पर आप फैमिली के साथ रह रही हैं, तो क्या करेंगी, यहाँ पर आप पूरी नमाज़ पढ़ेंगी, ठीक है। ये कसर का जो मामला है वो इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये डिस्कस करने के मामला है, ज़्यादा खुलने के। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के दरमियान मौजूद हों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जंग में उन्हें नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़े हों, तो एक ग्रोह तुम्हारे साथ नमाज के लिए खड़ा हो और हथियार अपने पास रखें। जब ये ग्रोह सजदा कर चुके तो पीछे हट जाए, दूसरा ग्रोह जिसने भी नमाज अदा नहीं की आगे और आपके साथ नमाज अदा करे। यहाँ हालत जंग में नमाज भी पढ़ने की हुक्म दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नमाज भी पढ़ो और अपने असलहे से गाफिल ना हो। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आयत नंबर रुकू नंबर 15 में फरमा रहे हैं कि और मुखालिफ कौम के ताक़ुब में कमज़ोरी ना दिखाओ। अगर तुम्हें दुख पहुंच रहा है तो तुम्हारे ही जैसे उन्हें भी दुख पहुंचा है। तुम अल्लाह से अजर व सवाब की उम्मीद रखते हो, वो नहीं रखते। आयत नंबर 104। और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। यानी जब जंग में लड़ाई की जाती है तो फिर क्या होता है कि तुम्हें दुख पहुंचता है, यानी कोई शहीद भी हो जाता है, कोई ज़ख़म भी पहुंचते हैं, तो तुम्हें अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए। तुम ये देखो, ये सोचो कि जो तुमसे मुखालिफ में लड़ रहे हैं वो काफिर हैं, उन्हें तो अल्लाह ताला से कोई अजर की उम्मीद भी नहीं है, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि हमें हमारे दर्जात, लेकिन फिर भी वो कुफ़र के लिए क्या है, खूब तुमसे लड़ रहे हैं। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सच्ची किताब नाजिल की जो कुछ बसीरत अल्लाह ताला ने आपको अता की है उसके मुताबिक लोगों के दरमियान फ़ैसला कर दें। और आपको बददियानत लोगों की हिमायत में झगड़ा नहीं करना चाहिए और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करनी चाहिए। यहाँ बददियानत शख्स के बारे में एक वाक़या बयान किया जा रहा है। वाक़या ये है कि अंसार के कबीला बने ज़फ़र के एक आदमी बशीर बिन अबरीक ने किसी दूसरी अंसारी के घर से आटे का थैला और एक ज़िरा चोरी की और चालाकी ये की कि आटे का थैला और ज़िरा रातों रात एक यहूदी के यहाँ अमानत रख दिया। थैला इत्तेफाक से कुछ फटा हुआ था जिससे आटा थोड़ा थोड़ा गिरता गया, जिससे सुराख लगाने में बहुत आसानी हो गई। असल मालिक ने पीछा किया तो बशीर बिन अबरीक के घर पहुंचा और उससे अपनी चोरी का जिक्र किया, लेकिन वो साफ मुकर गया। फिर खाना तलाशी भी करा दी जहाँ से कुछ बरामद नहीं हुआ। अब मालिक पीछा करता करता उस यहूदी के यहाँ पहुँचा जो अपनी चोरी का जिक्र किया, तो यहूदी कहने लगा, ऐसी ज़िरा तो मेरे पास मौजूद है, लेकिन वो तो फ़लाँ शख्स मेरे पास बतौर अमानत के रखे है, लिहाजा मैं तुम्हें नहीं दे सकता। बिला आखिर मालिक की मुकदमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में ले गया। अब चोर और उसके ख़ानदान वालों ने आपस में तय कर लिया कि असल मुजरिम इस यहूदी को साबित किया जाएगा और अमानत के दरमियान में हम नाम ही नहीं आने देंगे। इस वाक़े से हम कहेंगे कि हमें इस वाक़े का इल्म ही नहीं है और वो ये समझेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद की बात का इतबार नहीं करेंगे। इस तरह हम बरी हो जाएंगे। चुनाचे फिलवाक़े ऐसे ही हुआ। अंसारी चोर और उसकी हमायतों ने इस वाक़े से कतन लाइल्मी का इजहार कर दिया और कस्में खाने लगे, जिसके नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ख़यानतदार लोगों की बातों में आ गए और यहूदी को झूठ और फ़रेब समझा। करीब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अंसारी चोर को बरी करार दे देते और यहूदी को मुजरिम करार दे देते। यहूदी के हक़ में फ़ैसला क्या करते कि उसका हाथ काट दिया जाए। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिए वही असल सूरत हाल से बता दिया और फरमा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बददियानत लोगों की कतन हिमायत नहीं करें। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ना ही आपको इन लोगों की हिमायत में झगड़ना चाहिए जो अपने आप से ख़यानत करते हैं। अल्लाह ताला ख़यानत करने वाले मुजरिमों को पसंद नहीं करता। वो लोगों से तो अपनी हरकत छुपा सकते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं छुपा सकते। जब वो रात को ऐसी बातों का मशवरा करते हैं जो अल्लाह ताला को नापसंद हैं तो उस वक़्त वो उनके साथ होता है और अल्लाह ताला तो जो कुछ भी करते हैं उन सब चीज़ों को घेरे हुए है। देखो, तुम लोग दुनिया की ज़िंदगी में तो उनकी हमायत में झगड़ रहे हो, मगर क़यामत के दिन उनकी हमायत में अल्लाह से कौन झगड़ेगा, उनका कौन वकील होगा। जो शख्स कोई बुरा काम कर बैठे या अपने ऊपर जुल्म कर ले, अल्लाह से फिर बख्शिश तलब करे तो अल्लाह ताला को बख्शने वाला, रहम करने वाला पाएगा। जो शख्स
کوئی گناہ کا کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ اور حکمت والا ہے۔ جو شخص کوئی خطا یا گناہ کا کام خود کرے پھر کسی بے گناہ کے ذمے تھوپ دے، اس نے بہتان لگایا، سری گناہ کا بار اپنے اوپر لاد دیا۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو انصار کے ایک گروہ نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا، کیونکہ اس شخص نے 2 جرم کیے تھے، ایک جو خود گناہ کا کام کیا یعنی چوری کی تھی، اور دوسرا گناہ کا کام یہ کیا تھا کہ اس گناہ کو یعنی چوری کے تھیلے کو اور زرہ کو اس یہودی کے گھر میں رکھ کے اور جرم اس کے سر پہ تھوپنے کی کوشش کی تھی۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت یہ تھی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل صورتحال سے بذریعہ وحی بتا دیا تھا، ورنہ اس کے نتائج صرف یہی نہیں تھے کہ مجرم بچ جاتا، بلکہ ایک بے قصور کو مجرم پا کر اسے سزا دی جاتی، جس سے بہت دور تک نتائج نکل سکتے تھے اور لوگوں کی نظروں میں مسلمانوں کی ساکھ اور ان کے کردار کو خراب کیا جا سکتا تھا۔ تو ایسے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکا کر اپنے حق میں فیصلہ کرانا چاہتے تھے، وہ اپنی ہی آخرت کو خراب کر رہے تھے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اللہ کے ہاں وہ لوگ مجرم تھے، اللہ کے رسول مجرم نہیں تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، یعنی وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کانوں میں باتیں کرتے ہیں، کس لیے؟ ایک دوسرے کے خلاف، الا یہ کہ کوئی شخص پوشیدہ طور پر لوگوں کو صدقہ کرنے یا بھلے کام کرنے کا یا لوگوں کے درمیان صلح کا حکم دے۔ سرگوشی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ جیسے 2 لوگ ہیں نا، 3 لوگ ہیں نا بیٹھے ہوئے، 2 لوگ سرگوشی کریں، تیسرا بیٹھے کہ ہائی یہ میرے بارے میں بات کر رہی ہیں، یہ میری برائیاں کر رہی ہیں، یہ دونوں ماں بیٹیاں بیٹھ کے بہو کہہ رہی ہے کہ میرے بارے میں بات کر رہی ہے، یا جو ہے بہو اور ساس بیٹھ کے وہ کہے کہ ہائی یہ میرے بارے میں بات کر رہی ہے۔ جہاں 3 لوگ موجود ہوں احتیاط کریں، وہاں پر 2 لوگ آپس میں کان میں بات نہ کریں، تیسرا کا دل برا ہوگا، تیسرا کا دل پھٹ جائے گا، گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا، ایک دوسرے سے منہ چھپا کے پھریں گے، ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے پھریں گے۔ پھر تیسرا بھی آگے بتایا گا یہ 2 آپس میں باتیں کرتی ہیں، مجھے نہیں آپس میں ملاتی، مجھے تو کیا ہوتا ہے آپس میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے 2-3 کے علاوہ جب مجمع بھی ہو تو کسی کے کان میں خسر پھسر نہ کریں، سب لوگوں کو سمجھیں گے یہ پتہ نہیں کس کے بارے میں بات، اب کہیں کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی محفل ہو رہی ہے اور 2 آدمی مستقل کانوں میں لگے ہوئے ہیں، تو کس سے کیا پتہ چلتا ہے یہ لوگ اپنی باتیں کر رہے ہیں، محفل کی طرف دھیان نہیں ہے، اور کیا ہے کہ یہ کوئی خراب بات کر رہے ہیں، جبھی تو آپس میں کان میں چھپی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، کسی کی غیبت ہو رہی ہے یا کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کی جا رہی ہے، تو محفل میں بیٹھ کے یہ کہیں پہ بھی سرگوشی کرنا منع کیا گیا ہے۔ لیکن کہیں سرگوشی کی اجازت دی گئی، وہ کیا اجازت ہے کہ اگر لوگوں کو صدقہ دینے کے لیے کہا جائے کہ اگر کوئی غریب آ گیا ہے اور اس کو صدقہ دینا ہے اور آپ چاہتے ہیں باقی لوگوں کو نہ پتہ چلے، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، تو اس کو کان میں کو کہہ دے کہ تم فلاں کو صدقہ دے دو، فلاں کو زکوٰۃ دے دو، وہ بیچارہ بہت مجبور ہے، یہ آپ سرگوشی کر سکتے ہیں۔ یا لوگوں کے درمیان صلح دل کا حکم دینے کے لیے آپ سرگوشی کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسے کام جو کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہے، تو ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کی زبان ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جب 3 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یا 4 لوگ یا ایک محفل ہوتی ہے تو 2 کی جو زبان ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ 2 آپس میں اپنی زبان میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی زبان میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو بھی سرگوشی کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ باقیوں کو پتہ نہیں چل رہا وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو جہاں پہ محفل میں سب لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں پہ انہی کی زبان میں بات کرنی چاہیے، اپنی زبان میں 2 آدمیوں کو بات نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ بھی سرگوشی کے زمرے میں آ جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص راہ راست کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا، مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرے گا، تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر کا خود اس نے رخ کر لیا، پھر ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے جو بہت بری بازگشت ہے۔ اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک بنایا جائے تو یہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہے اسے اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا۔ آیت نمبر 116-134 میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل سے مجادلہ کیا گیا ہے۔ آیت میں فرمایا یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں، حقیقت میں وہ سرکش شیطان کو ہی پکار رہے ہیں۔ یعنی ابلیس کا دعویٰ ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کا اس نے دعویٰ کیا تھا۔ شیطان کو پکارنے کا کیا مطلب ہے؟ اس لحاظ سے انسان کو شرک کی جتنی راہیں دکھائی جاتی ہیں سب شیطان نے ہی سمجھائی ہیں۔ گویا ایسا عقیدہ رکھ کر خواہ کسی کو بھی پکارا جائے وہ پکار شیطانی ہے، شیطان ہی پکارنے والے کے مترادف ہے۔ اگرچہ سب لوگ شیطان کو اللہ کا باغی اور سرکش سمجھ کر ظاہری طور پر اسے گالیاں ہی دے رہے ہوں، لیکن حقیقت میں وہ شیطان کو پکارتے کیسے؟
کسی اب یہ جو ظاہری ایک تو کھلم کھلا جو ہے نا کسی نے بت رکھ لیا خدا نہ خواستہ، اور بت کو جو پوج رہا ہے وہ تو کھلم کھلا جو ہے وہ شرک کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کسی قبر والے کے پاس گیا، اسے جا کے دعائیں کر رہا ہے، کسی درخت کے پاس چلا گیا، کوئی یہ درخت جو ہے نا یہ ہمیں فائدہ دے گا، اس میں جا کے کوئی کیل ٹھونک رہا ہے، کسی مزار پہ جا کے جی ہمارے بچے کو نوکری مل جائے گی نا تو ہم یہاں پہ پہلی نوکری پہلی تنخواہ کا جو ہے نا یہاں پہ دیں گے، کسی کی جسمانی کوئی مصیبت آ گئی ہے تو جا کے کوئی ٹونے ٹوٹ کے کر رہا ہے، کوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزاروں کے پاس کوئی دھاگے لٹکا جاتا ہے، کسی نے جوتیاں لٹکائی ہوتی ہیں، یہ جوتی والے بابا سرکار ہیں، ہم جوتی لٹکائیں گے تو ہماری باتیں پوری ہوگی، کسی نے سکے پھینکنے ہیں کیونکہ اس نہر میں سکے پھینکیں گے تو ہماری جو ہے وہ دعا قبول ہوگی۔ یہ سب شیطان نے باتیں سکھائی ہیں، یہ شیطان سکھا رہا ہے کہ تم فلاں کو پکارو، اور ہم پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہم نے کیا پڑھا تھا سورہ فاتحہ میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ کوئی گھر میں پریشانی ہے مصیبت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمائے جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور جس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کے رہوں گا، شیطان نے چیلنج کیا تھا کہ میں ایک بہت بڑا حصہ جہنم میں لے جاؤں گا، میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، انہیں آرزویں دلاؤں گا۔ آرزو کیا ہے؟ جھوٹی آرزویں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، جیسے یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انہیں دوزخ کی آگ چھو ہی نہیں سکے گی سوائے چند دنوں کے جب انہوں نے بت پرستی کی تھی۔ نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے کیا عقیدہ گھر رکھا ہے؟ کفارہ مسیح کا، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ سولی چڑھ گئے تھے، اس وجہ سے سارے عیسائی جو ہے جتنے بھی گناہ کر لیں ان کے سولی چڑھنے کی وجہ سے وہ سب کے سب گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اور مسلمان کہتے ہیں بھائی ہم تو سید ہیں، ہماری تو خیر سے نسل ہی پاک ہے، اور ہم جو بھی مرضی کریں ہمیں کوئی بھی گناہ، ہم تو جائیں گے جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان پھاڑ دیں۔ شیطان کہتا ہے کہ میں لوگوں کو حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے یعنی جانوروں کے کان پھاڑ دیں۔ کان پھاڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اہل عرب کیا کرتے تھے کہ جب کوئی اونٹنی 10 بچے پیدا کر لیتی یا جس اونٹ کے نطفے سے 10 نر پیدا ہو چکے ہوتے تو اسے اپنے دیوتا کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے اور اسے کام لینا حرام سمجھتے تھے اور علامت کے طور پر اس کے کان چیر دیتے تھے۔ پھر انہیں یہ بھی حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کر دے۔ شکل و صورت میں تبدیلی پیدا کرنا، اس آیت کے بہت سے مفہوم ہیں، مثلا یہ کوئی مرد ایسی شکل و صورت بنائے کہ وہ عورت معلوم ہونے لگے، یا کوئی عورت ایسی شکل بنائے کہ وہ مرد معلوم ہونے لگے۔ آج کل یہ کتنا زیادہ ہو گیا ہے اور یہ میڈیا سوشل میڈیا میں کتنا زیادہ آگے چل گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بھی بہت سے لوگ جو فقیر بن کے کھڑے ہوتے ہیں، جو خسرا بن کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو خواجہ سرا بن کے کھڑے ہوتے ہیں، خواجہ سرا تو اللہ تعالیٰ نے بنائے نا، ان کے جسمانی حیثیت رکھی کہ وہ نہ عورت ہے نہ آدمی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہوتے آدمی ہیں، وہ اپنے آپ کو خسرا بنا کر مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر بھیک مل جائے گی یا ہمیں کوئی فائدہ مل جائے گا، تو کیا ہے وہ اپنی شکل و صورت میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے سخت منع کیا کہ کوئی عورت آدمی جیسی شکل بنائے، کوئی آدمی عورت جیسی شکل بنائے۔ دوسرے یہ بہروپ دھار کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے۔ تیسرے یہ کہ اپنے ہی ہم شکل و صورت میں اپنی مرضی کے مطابق اپنی ہی شکل و صورت میں ایسی کاٹ چھانٹ کی جائے کہ وہ خوبصورت بنائے جا سکے۔ داڑھی منڈوانا بھی اسی زمرے میں آتا ہے، یعنی کوئی اپنی شکل کو چینج کرائے، پلاسٹک سرجری خوبصورتی کے لیے بنوائے، اپنی ناک کو کٹوا دے، ہونٹوں کو بھروا لے، اپنے چہرے پہ بوٹاکس کروا لے جو آج کل کیا جاتا ہے، اور اپنے چہرے کی جو ہے وہ آنکھیں خوبصورت بنوا لے، ہونٹ خوبصورت بنوا لے، گال خوبصورت، اور لوگ ایسے کرتے ہیں سب کچھ۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ پھر آگے چوتھے یہ کہ کسی مخلوق سے وہ کام لیا جائے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا نہیں کیا، مثلا لڑکوں سے جو ہے وہ بدفعلی کے کام کرانا، جس کام کے لیے اللہ نے کسی کا مخلوق کو پیدا کیا ہے ان سے وہ کام نہیں لینا، مثلا مردوں اور عورتوں کو بانجھ بنانا، برتھ کنٹرول کرنا، منصوبہ بندی کرنا، اسقاط حمل یعنی ایبارشن کروانا تاکہ انسانی نسل رک جائے، پھر عورتوں کو گھر کے میدان سے لا کر کھیتوں اور معیشت کے میدان میں اتارنا۔ ایسے کام دراصل فطرت کے خلاف جنگ ہیں جس کے نتائج ہمیشہ برے نکلتے ہیں۔ فطرت کے خلاف جنگ میں بالآخر انسان ناکام رہتا ہے، اور یہ سب پٹیاں شیطان ہی پڑھاتا ہے، ہر زمانے میں اس کی صورتیں بدلتی رہتی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا، یعنی اس کی باتیں ماننا شروع کر دی، اس نے سری نقصان اٹھایا۔ اور شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو وعدے شیطان انہیں دیتا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں۔ شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ توحید کے ہوتے ہوئے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی تم صرف شرک نہ کرو باقی سارے گناہ کرتے جاؤ، اسی طرح گناہوں پہ دلیر بنا دیتا ہے۔ پھر اولیاء اللہ کی ان کی مریدوں کے حق میں سفارش کر کے چھڑا لینے کے عقیدوں کو پختہ کر دیتا ہے کہ مرید کہتا ہے جی ہمارے جو پیر ہے نا
یہ ہمیں اللہ کے سامنے آڑ کے بیٹھ جائیں گے اور ہماری جو ہے وہ سفارش کرا لیں گے۔ پھر یہ کہ ابھی کافی زندگی باقی ہے نیک اعمال کرنے کے لیے، اور توبہ کرنے کے لیے بھی کیا جلدی پڑی ہے، ابھی سے ہم توبہ کر لیں، اور جب ہم حج کرنے جائیں گے نا اسی وقت توبہ کر لیں گے۔ ایسے سب وعدے اور امیدیں شیطان انسان کو فریب میں مبتلا کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ شیطان انسان کے دل میں بے جا آرزوئیں پیدا کرتا ہے، جن سے انسان کی ہرس، لالچ اور امیدیں طویل ہوتی جاتی ہیں کہ بھئی ہم اچھا آپ کے بچوں کی شادی کریں گے، پھر ان کے بچے ہوں گے، ان کو یہ پڑھائیں گے، ان کو یہ کرائیں گے، پھر ان کے بچوں کے لیے لمبی لمبی امیدیں، پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ کب ختم ہونے والی ہے۔ تو اپنی امیدیں چھوٹی رکھنی چاہیے، گناہ اللہ تعالیٰ سے معاف کرانے چاہیے، اور کسی کا حق اسے واپس کر دینا چاہیے۔ پھر جو وعدے شیطان انہیں دلاتا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے نجات کی کوئی صورت نہیں۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، اچھے عمل کیے ہیں، تو انہیں ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ قول میں اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کی وعدہ سب سے زیادہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں کون سچ ہو سکتا ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تمہاری آرزوؤں پہ ہے، نجات کا دار و مدار تمہاری آرزوؤں پہ نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے ہم جیسے ہی مسلمان ہیں، ہم جیسے ہی مریں گے ہم فوراً جنت میں پہنچ جائیں گے، ہمارے پاس جنت کی سیٹ کا ٹکٹ کٹا ہوا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری آرزوؤں پہ تمہیں جنت نہیں ملے گی، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پہ ملے گی۔ جو بھی برے کام کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے سوا کوئی حامی و مددگار نہ پائے گا۔ جو اچھے کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ کہ وہ ایمان لانے والا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کی ذرہ بر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اور اس شخص سے کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا اور وہ نیک بھی ہو اور یکسو ہونے والے ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی پیروی کر رہا ہو، اس ابراہیم علیہ السلام کے جسے اللہ نے اپنا مخلص دوست بنا لیا تھا۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہود و نصارہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم ان کو مانتے تھے، وہ تو شرک نہیں کرتے تھے، وہ تو توحید خالص پہ تھے، وہ صرف ایک اللہ کو مانتے تھے۔ تو جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، ہر چیز اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا، یعنی گھیر رکھا ہے ہر چیز کو۔ اللہ تعالیٰ سب چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے۔ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے ان کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اس بارے میں بھی جو یتیم عورتوں سے متعلق اس کتاب میں پہلے بیان کی جا چکی ہیں، تمہیں سنائے جا چکے ہیں، جن کے مقررہ حقوق تو تم دیتے نہیں، میراث اور کلالہ وغیرہ، اور ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، اور ان بچوں کے بارے میں بھی حقوق بتا دیا گیا ہے جو کمزور ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بھی ہدایت دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی کا کام تم کرو گے اللہ اسے یقیناً خوب جانتا ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنے خامن سے بدسلوکی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو اگر میاں بیوی آپس میں کچھ کمی بیشی کر کے سمجھوتا کر لیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور بہرحال صلح جو ہے وہ بہتر ہے، اور لالچ تو ہر نفس کو لگا ہوا ہے، لیکن اگر تم احسان کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، تو جو کچھ تم کرو گے یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق نہ دے دیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے طلاق نہیں دیجیے، اپنے پاس ہی رکھیے، میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتی ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ نے ایسے ہی کیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ گویا میاں بیوی جس شرط پہ بھی صلح کرنا چاہیں صلح کر لیں، یعنی میاں بیوی میں بن نہیں رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے اور آپس میں اختلافات پا رہے ہیں، روز روز کی لڑائی جھگڑے سے تنگ آ کر وہ ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی عورت کہتی کہ ٹھیک ہے میں تمہارے گھر کا کام کروں گا، تم نے مجھے لا کے دینا ہے، اب ہم فلاں بات پہ نہیں لڑا کریں گے، اب ہم فلاں بات ڈسکس نہیں کریں گے، تم وہ اپنی مرضی سے کرو، میں یہ اپنی مرضی سے، تاکہ گھر میں جو ہے وہ امن اور سکون کا ماحول رہیں اور ہم بچوں کی تربیت کر سکیں۔ اس طرح سے ایک ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ روز روز کی قلت سے بہتر ہے انسان ایگریمنٹ کر لے کہ بھائی گھر جانے کی بات ہے، کسی نے میکے جانا ہے، کسی نے کوئی اور کام کرنا ہے، تو کیا ہے عورت کو تنگ کیا جاتا ہے ہر دفعہ میں، تو ایگریمنٹ کر لیں بھائی اگر میں تمہارے رشتہ داروں کا خیال کرتی ہوں تو تم بھی میرے رشتہ داروں کا خیال کرو، اگر تم میرے رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے تو میں بھی نہیں، یعنی ایک ایگریمنٹ کر لیں۔ ایگریمنٹ کرنے کے بعد کیا کریں؟ گھر میں امن اور سکون لے آئیں۔ اگر تم اپنی بیویوں کے درمیان عدل کرنا چاہو تو بھی ایسا نہیں کر سکو گے، لہٰذا یوں نہیں کرنا کہ ایک بیوی کی طرف تو پورے مائل ہو جاؤ،
باقی کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا رویہ درست رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ایک بیوی اگر جوان ہے، دوسری بوڑھی ہے، ایک خوبصورت ہے، دوسری قبو صورت ہے، ایک کنواری ہے، دوسری شوہر یعنی کوئی بیوہ یا طلاق یافتہ آئی ہے، ایک خوش مزاج ہے، دوسری تلخ مزاج ہے، ایک ذہین و فتین ہے، دوسری غبی اور کن ذہن ہے۔ اب ظاہر ہے یہ ایسی صفات ہیں جن میں اگرچہ عورت کا اپنا کچھ عمل دخل نہیں، تاہم یہ خاوند کے لیے ایک کیا ہوتا ہے، اس کا رجحان اس عورت کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ اس قسم کے میلان اور عدم میلان پر انسان کا چونکہ اپنا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، لہٰذا ایسے معاملات پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا۔ مواخذہ اور گرفت ان باتوں پر ہوگا جو انسان کے اپنے اختیار میں ہو۔ مثلاً دونوں کو نان نفقہ برابر دینا ہے، دونوں کو پاکٹ منی برابر دینی ہے، دونوں کو کچن کا سودا برابر دینا ہے، دونوں کو کپڑے لتے بچوں کی تعلیم برابر کرنی ہے، دونوں کا گھر ایک جیسا ہونا چاہیے، دیگر ضروریات زندگی کا خیال رکھنا، عورتوں کی باری مقرر کرنا وغیرہ سب برابر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک بیوی یہاں پاکستان میں ہے اور ایک بیوی باہر میں ہے، باہر والی کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں، پاکستان میں آپ 10 دن کے لیے آتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ برابر سب کو رکھنا ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، ایک بیوی کو سب کچھ دو گے، دوسرے کو نہیں دو گے، قیامت کے دن کیا ہوگا، آدھا دھڑ کے ساتھ آپ لٹکتا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے جائیں گے۔ جی پھر اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دونوں میاں بیوی میں صلح نہ ہو سکے اور ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہر ایک کو اس محتاجی سے غنی کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی ایک کو عورت کو یہ لگ جاتا نا کہ اگر میں نے اب طلاق لے لی اپنے شوہر سے، اتنا یہاں پہ لڑائی جھگڑے کے ساتھ رہ رہی ہوں تو کم سے کم روٹی کھانے کو تو مل رہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر تم لوگ نہیں رہ سکتے ہو، صلاح نہیں ہے، ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا اور ہر ایک کو دوسرے کا محتاج نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہے سب اللہ ہی کا تو ہے۔ تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہیں ہم نے تاکیدی حکم دیا تھا، تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر تم کفر کرو گے یعنی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانو گے تو سمجھ لو سب کچھ اللہ کا ہے، جو زمین اور آسمان میں ہے وہ تو اللہ ہی کا ہے، وہ بڑا بے نیا، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو نہیں کرتے ہو، اسے پہناتے ہو نہیں پہناتے، کسی غریب کو مال دیتے ہو، زکوٰۃ صدقہ خیرات دیتے ہو، اسے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھائی اللہ تعالیٰ کا تو آسمان و زمین ہے، ساری بادشاہت اس کی ہے، سارے خزانے اس کے ہاتھ میں، اسے کیا ضرورت ہے ہمارے مال کی اور ہم کے صدقہ خیرات، اس سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس میں تو ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ ہاں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کا ہے اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ لوگوں اگر اللہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور اللہ اس بات پہ پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی اگر کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتی تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ اس کو مٹا دے صفحہ ہستی سے اور اس کی بجائے دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ جو شخص دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت بھی، یعنی اگر کوئی چاہتا نا کہ مجھے دنیا میں اس کا ثواب مل جائے تو دنیا میں تو اسے مل جائے گا، لیکن اگر بندہ یہ چاہے کہ ہمیں آخرت میں بھی اس کا ثواب ملے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی خاطر انصاف پر قائم رکھتے ہوئے گواہی دیا کرو، خواہ وہ گواہی تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی پڑے۔ اگر کوئی فریق دولت مند ہے یا فقیر ہے، بہر صورت اللہ تعالیٰ ہی ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑھ کر انصاف کی بات نہ چھوڑو۔ یعنی ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی جج ہے اور جج میں کوئی آگے فریق آ گیا ہے اور ایک فقیر فریق اس کے ماں باپ یا اس کا رشتہ دار یا اس کا بہن بھائی یا دوسرا جو ہے وہ اس کا دشمن ہے، اب جج کیا کرے گا؟ جج کو انصاف کرنے میں اگر اپنے والدین یا اپنے رشتہ دار کے خلاف جانا پڑے تو خلاف جائے اور انصاف کرے، اور اگر دوسرا جو اس کا دشمن ہے اس کے حق میں بات جاری ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کرے۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں انصاف ہی ختم ہو گیا ہے، اسی لیے ہمارا معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں انصاف لے آئے، آمین ثم آمین۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اگر گول مول سی بات کرو یا سچی بات کہنے سے کترا جاؤ تو جان لو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے خوب واقف ہے۔ اے ایمان والو، اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر ایمان لے آؤ، اور جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی۔ صرف کتاب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، رٹ رہے ہیں، حفظ کر لیا، ترجمہ نہیں، اس کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے۔
अब अगर हम कहेंगे कि भाई हम तो जज नहीं हैं, हम कैसे इंसाफ करें, तो हर कोई अपने घर में जो अपनी रियाया होती है ना, जो उसके अंडर होता है, उसके साथ इंसाफ करें, उसके साथ अदल करे। जैसे शौहर है वो अपनी बीवी बच्चों के साथ अदल करे, अच्छा बीवी है वो अपने बच्चों में और अपने घर में अदल करे, जो भी काम है उसमें जो है वो मतलब काहली ना करे, नाइंसाफ़ी ना करे, सुस्ती ना करे। तो क्या है, अगर वो इस तरह से करेगी जो काम कर सकती है तो क्या है, वो नाइंसाफ़ी करेगी। हर इंसान जो है वो अपनी अपनी जगह पर एक काजी और जज होता है। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, खलूस दिल से अल्लाह पर, उसके रसूल पर, किताब पर ईमान ले आओ जो उसने अपने रसूल पर नाजिल की, नेज़ उस किताब पर भी जो उससे पहले उसने नाजिल की, यानी जो पहले किताब नाजिल हुई, हम सब पर ईमान रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो शख्स अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और रोज़े आखिरत का इनकार करेगा, वो गुमराही में बहुत दूर चला गया। बिलाशुबा जो लोग ईमान लाए फिर कुफ़र किया, फिर ईमान लाए फिर कुफ़र किया, फिर कुफर में बढ़ते ही गए, अल्लाह उन्हें हरगिज़ हरगिज़ नहीं बख्शेगा, ना ही उन्हें सीधी राह दिखाएगा। मुनाफिक लोगों को आप ये खुशखबरी सुना दीजिए कि उनके लिए दर्द कर देने वाला अज़ाब है, यानी ऐसा अज़ाब दिया जाएगा जिससे उनके जिस्म में दर्द होगा। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं, तो क्या ये लोग काफिरों के यहाँ इज़्ज़त तलाश करते हैं? हालांकि इज़्ज़त तो सब अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह ताला अपनी किताब में यह हुक्म नाजिल कर चुका कि जब तुम सुनो कि आयत इलाही का इनकार किया जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वहाँ उनके साथ मत बैठो यहाँ तक कि वो किसी दूसरी बात में ना लग जाएं, वरना तुम भी उनके साथ शामिल हो जाओगे जहाँ पे अल्लाह उसके रसूल का मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई महफ़िल है, अब कोई खाने की महफ़िल है, कोई शादी की महफ़िल है, उसमें ख़त्म हुई, या कोई फौतगी, कोई ऐसी महफ़िल में लोग इकट्ठे हुए, सारे काम हो गए, उसके बाद जी क्या गप्पे मारने शुरू कर दी, गप्पे मारने शुरू, किसी के पर्दे का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, किसी की दाढ़ी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, कोई सोशल मीडिया पे कोई मौलवी साहब हैं उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, किसी के नमाज का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ऐसी अगर का बात हो रही है तो उसको मना करो, अगर तुम कुदरत रखते हो। अगर तुम मना नहीं कर सकते तो क्या करो, उठ के वहाँ से चले जाओ। अगर तुम उठ के वहाँ से नहीं गए तो तुम भी उनमें शुमार हो जाओगे कि तुम भी उन्हीं जैसे लोगों के हो। तो फिर क्या करना चाहिए, उठ के जब वो किसी दूसरी बात में लग जाएं फिर आओ, वरना उस वक़्त तक वापस ना आओ, वरना तुम भी उन्हीं के साथ उन्हीं जैसे हो जाओगे। बिलाशुबा अल्लाह ताला मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नुम में जमा करने वाला है। यानी मुनाफिक जो ऊपर ऊपर से मुसलमान अपने आप को कहते हैं, अंदर से पक्के काफिर होते हैं, उनको काफिरों के साथ जहन्नुम में जमा करने वाला है। वो मुनाफिकीन जो आपके बारे में हर वक्त मुंतज़िर रहते थे, अगर अल्लाह की मेहरबानी से तुम्हें फ़तह नसीब हो तो कहते थे क्या हम तुम्हारे साथ ना थे, और अगर काफिलों का पल्ला भारी रहे तो उन्हें कहते थे क्या हम तुम पर काबू पाने की कुदरत ना रखते थे, इसके बावजूद हमने तुम्हें मुसलमानों से बचा नहीं लिया, बस अल्लाह ही क़यामत के दिन तुम्हारे उनके दरमियान में फ़ैसला करेगा। यानी मुनाफिक क्या कहते थे मुसलमानों के पास जाके, जब उन्हें फ़तह नसीब होती थी, माल गनीमत, हम तो तुम्हारे साथ हैं, देखो हम तुम्हारे साथ हैं तो इस वजह से तुम्हें फ़तह नसीब हुई। अच्छा, काफिरों को अगर फ़तह नसीब हुई तो काफिरों को कहते थे देखो हमने तुम्हें मुसलमानों के हाथ से बचा लिया। यानी इधर भी वो कश्ती में सवार रहना चाहते थे और उधर भी कश्ती में सवार रहना चाहते थे। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ने काफिरों के लिए मुसलमानों पर गालिब आने की हरगिज़ कोई गुंजाइश नहीं रखी। ये मुनाफिक अल्लाह ताला से धोखाबाजी करते हैं, जबकि अल्लाह उनके धोखे को उन्हीं पर डाल देता है। जब वो अब ये निशानी बताई जा रही है कि मुनाफिकत की निशानी क्या है। जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो ढीले ढाले खड़े होते हैं। ये लोग दूसरों को दिखाने के लिए नमाज अदा करते हैं, अल्लाह को कम ही याद करते हैं। ये कुफर और ईमान के दरमियान लटक रहे होते हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। जिसे अल्लाह गुमराह कर दे आपके लिए कोई रास्ता नहीं पाएंगे। उस वक़्त के मुनाफिक तो फिर अच्छे थे कि दिखाने को नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाते थे। आजकल के मुसलमान कैसे हैं कि घरों में पड़े रहते हैं और नमाज़ पढ़ने मस्जिद नहीं जाते। ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे माशरे में, घरों में, मर्दों में, बच्चों को, सबको जो है मस्जिद नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ऐ ईमान वालों, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त न बनाओ। क्या तुम अपने आप पर अल्लाह की हुज्जत कायम करना चाहते हो? ये मुनाफिकीन दोज़ख के सबसे निचले तबके में होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका कोई मददगार नहीं पाएंगे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें 4 बातें हों वो खालिस मुनाफिक है। जिसमें उनमें से कोई एक बात होगी उसमें निफाक की खसलत होगी जब तक कि वो उसे छोड़ ना दें। वो ये हैं, जब उनके पास अमानत रखें तो ख़यानत करें, जब बात करें तो झूठ बोले, कोई वादा करे तो बेवफाई करे, जब झगड़ा करे तो गाली बके या बकवास करे, यानी फ़ौरन गाली गलोच पे आ जाए। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाँ उनमें से जिन लोगों ने तौबा कर ली, अपनी इस्लाह कर ली और अल्लाह के दीन को मजबूती के साथ पकड़ लिया, अल्लाह ताला के लिए दीन को खालिस कर लिया, ऐसे लोग मोमिनों
के साथ होंगे और अल्लाह ताला अन करीब मोमिनों को बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। अगर तुम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करो और खलूस नियत से ईमान ले आओ तो अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें अजाब दे। अल्लाह ताला बड़ा कदरदान और सब कुछ जानने वाला है। यानी अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो और खलूस नियत से ईमान ले आओ तो अल्लाह ताला को क्या पड़ी है कि तुम्हें सज़ा देगा। अल्लाह ताला ये नहीं पसंद करता कि कोई शख्स किसी दूसरे मुतालिक कोई बुरी बात करे इल्ला ये कि उस पर जुल्म हो। यानी किसी के मुतालिक कोई उछाल के बाद ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई को उछालना नहीं चाहिए। यानी मज़लूम सिर्फ मज़लूम को यह हक़ पहुंचता है कि उसके ऊपर अगर जुल्म हुआ है तो वो अपने किसी काजी को, पुलिस वाले को, किसी अदालत में जाकर या किसी डॉक्टर को अपनी बात बता सकता है कि मेरे पर यह जुल्म हुआ है। इसके अलावा किसी की कोई बुरी बात देख के उछालनी नहीं चाहिए। और हमारे यहाँ क्या है, सोशल मीडिया पे किसी की कोई बात बुरी पता चले ना चले, खोद कुरेद के जाके उसके बचपनों में, उसके कॉलेज के ज़माने में जाकर पता चलाया जाता है कि इसके साथ क्या गलती हुई है, फिर इसे सोशल मीडिया पे उछाला जाता है। लोगों में फिर नीचे कमेंट्स आते हैं, हाँ ये तो यूँ है वो है, और बेशुमार बहतान तराशी की जाती है। तो सोशल मीडिया पे गलत काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों की इज़्ज़तें उछाली जा रही हैं। अल्लाह ताला ने इससे मना किया है। अल्लाह ताला उसे पसंद नहीं करता किसी की बुराई की बात को उछाले, इल्ला ये कि कोई मज़लूम हो, किसी के ऊपर जुल्म हुआ है, वो पुलिस वाले के पास जाए, थाने में जाए, डॉक्टर के पास जाए या किसी काजी के पास जाए, वकील के पास जाए, वो उनको बता सकता है। फिर अगर तुम भलाई एलानिया करो या खुफिया करो, किसी का कसूर माफ़ कर दो तो अल्लाह ताला ख़ुद भी माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला हर बात पे कुदरत रखता है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल का इनकार करते हैं और चाहते हैं अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान तफरीक करें, कहते हैं हम फ़लाँ फ़लाँ पर तो ईमान लाए, फ़लाँ का इनकार करते हैं, और ये चाहते हैं कुफर और ईमान के दरमियान तीसरी अख्तियार करें, ऐसे लोग पक्के काफिर हैं। यानी जो तमाम रसूलों पर ईमान नहीं लाते वो काफिर हैं। फिर आगे अल्लाह ताला से दीदार इलाही का मुतालबा उन्होंने किया। अहले किताब आपसे मुतालबा करते हैं आप आसमान से कोई नविश्ता उतार के लाएं। इन लोगों ने तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से इससे बड़ी बात का मुतालबा किया। यानी अहले किताब जो थे यहूद व नसारा अल्लाह के रसूल से मुतालबा करते थे कि आपके ऊपर जो कुरान उतरता है ना, ये सफ़ों में लिखा हुआ उतार के हमें लेके आएँ। तो जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जो थे ना बनी इसराइल, उन्होंने तो इससे ज़्यादा मुतालबा किया था। क्या कहा था कि आपके पास अल्लाह ताला की वही आती है, आप अल्लाह ताला से बातें करें, हमें अल्लाह ताला का दीदार कराएं, हमने उन्हें देखना है, हम अल्लाह ताला को हमारे सामने ज़ाहिर कर दो। उनकी इसी सरकशी की वजह से उनको बिजली ने आ लिया। फिर अहले किताब तुमने वाज़ेह दलाइल आ जाने के बाद बछड़े को अपना माबूद बना लिया। यहाँ पर कौम मूसा की नाफरमानियाँ बयान की गई हैं, कैसे उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया, पहाड़ उनके सर पे क्या, फिर भी उन्होंने बात नहीं मानी, उन्होंने अंबिया को नाहक कत्ल किया। फिर इसी तरह से उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लिया। ये जितने अहले किताब है ईसा इब्ने मरियम की तबई मौत से पहले ज़रूर इस पर ईमान लाएंगे और क़यामत के दिन वो उनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे। यहूदियों के इसी जुल्म की वजह से, बहुत से लोगों को अल्लाह की राह के रोकने की वजह से हमने उन पर कई पाकीज़ चीज़ें हराम कर दी थी जो पहले उनके लिए हलाल थी, और इसलिए भी कि वह सूद खाते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने उन्हें भी मना किया कि सूद नहीं खाओ। नेज़ वो लोग जो माल नाजायज़ तरीक़ों से खाते हैं, काफिरों के लिए हमने दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। लेकिन उनमें से जो इल्म में पुख्ता हैं, ईमानदार हैं और उस वही पर ईमान लाते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई, और उस पर भी ईमान लाते हैं जो आपसे पहले नाजिल की गई थी, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाते हैं, ऐसे लोगों को बहुत बड़ा अजर है। यानी जो यहूद और नसारा इस्लाम ले आते हैं और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाते हैं और कुरान पर ईमान लाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लिए बल्कि डबल अजर है। पहले अपने पैगम्बर पर ईमान लाने का अजर मिलेगा, फिर हज़रत सल्लम पर ईमान लाने का अजर मिलेगा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी तरफ इस तरह वही की जैसे नूह अलैहिस्सलाम उनके बाद आने वाले अम्बिया की तरफ वही की। तमाम अम्बिया का जिक्र किया गया कि इनको वही की गई थी, और ये तमाम पैगम्बर खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले थे, और ताकि कोई भी कौम ये नहीं कह सके कि हमारे पास कोई पैगम्बर नहीं भेजा। तमाम कौमों के पास पैगम्बर आ चुका। अब हम कहेंगे भाई हमारे पास तो कोई पैगम्बर नहीं है, पैगम्बर तो अल्लाह के रसूल फौत हो चुके हैं, 1400 साल 1500 साल हो चुके हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनकी उम्मत को खैर उम्मत बनाया, उम्मत वसत बनाया कि ये दीन की तबलीग का काम करेगी। बाकी तमाम उम्मतों के ऊपर फ़र्ज़ नहीं था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तबलीग करते थे, कोई और तबलीग नहीं करता था। बाकी तमाम कौमों में सिर्फ पैगम्बर करते थे, क्योंकि उसके बाद पैगम्बरों ने आना था। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी ने नहीं आना, तो ये काम पैगम्बरों वाला काम किसको दिया गया है?
हमें दिया गया है, उम्मत मुस्लिमा को दिया गया है, उन्होंने ये काम करना है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रसूल दीन हक़ लेके आ चुका। बेहतर यह है कि तुम ईमान ले, अगर कुफ़र करोगे तो जो कुछ आसमान और ज़मीन में है सब कुछ अल्लाह ताला का है। फिर अल्लाह ताला फरमाया कि मसीह इब्ने मरियम को पैगंबर मानो, अल्लाह के बंदे मानो, उन्हें जो है और उन्हें उनकी वालदा को तुम रब नहीं मानो, उन्हें सन ऑफ गॉड नहीं मानो। अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत है कि अल्लाह ताला अपने साथ किसी को साथी बनाए। अल्लाह ताला अकेला निज़ाम कायनात को चलाने वाला है। मसीह अलैहिस्सलाम यानी ईसा अलैहिस्सलाम इस बात में शर्म महसूस नहीं करते थे कि वो अल्लाह ताला का बंदा कहलाएं अपने आप को, ना ही मुकर्रब फ़रिश्ते जो फ़रिश्ते उनके पास हैं वो भी शर्म महसूस नहीं करते कि हम अल्लाह ताला के बंदा कहलाएं। तो ए इंसानों, तुम क्यों अपने आप को बंदा कहने से अपने आप को रोकते हो कि हम अल्लाह ताला का बंदगी सबसे बड़ा इनाम है जो अल्लाह ताला ने नाज़िल किया। अल्लाह ताला अपने बंदे को कहता है कि बंदगी जो होना है वो सबसे बड़ा इनाम अल्लाह ताला ने इंसानों को दिया है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़िया दलील यानी कुरान नाजिल हो चुका। कुरान नाजिल होने की बात बताई कि कुरान नूर है जो रास्ता दिखाता है कि कौन सा रास्ता सीधा है, कौन सा रास्ता गलत है। लोग आपसे सल्लम से कलाला के बारे में फ़तवा पूछते हैं, आप उससे कहिए अल्लाह ताला तुम्हें उसके बारे में फ़तवा ये देता है कि अगर कोई शख्स ला वलद यानी जिसकी औलाद ना हो और उसकी एक ही बहन हो तो उसे तरके का निस्फ मिलेगा। अगर कलाला औरत यानी ला वलद हो तो उसका भाई उसका वारिस होगा। कलाला किसको कहते हैं? जिसके वालिदैन भी ना हो, जिसकी औलाद भी ना हो, जिस बीवी का शौहर ना हो, जिस शौहर की बीवी ना हो, लेकिन उसके बहन भाई मौजूद हों। तो बहन भाई मौजूद हों तो क्या हो, अगर आदमी है तो उसकी एक बहन हो तो उसका आधा हिस्सा मिलेगा। अगर औरत कलाला है तो उसका भाई उसका वारिस होगा। अगर दो बहनें हैं तो दोनों बहनों को तरके का 2/3 मिलेगा। और कई बहन भाई हों यानी मर्द और औरत यानी तीन बहन भाई, 3 बहन है, 3 भाई हैं, 2 भाई है या 3 बहनें हैं, तो मर्द और औरतें मिले जुले हों तो मर्दों को औरतों के बराबर तो मर्द को 2 औरतों के बराबर हिस्सा मिलेगा। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए ये वजाहत करता है कि तुम भटकते ना फिरो, अपनी मर्ज़ी से विरासत तकसीम ना करते फिरो। अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी अहकामात आए हैं अल्लाह ताला उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उन्हें बेहतरीन तरीके से समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उन्हें समझने की, अमल करने की, आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।